بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہم سب جانتے ہیں اور اس کے اوپر ہم تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین کے قبول کرنے کو یا نہ قبول کرنے کو ہر شخص کی ثوابدید پر چھوڑا ہے، اور اس کے لیے جو ہدایات اور رہنمائی ہے وہ تو فراہم کی ہے، لیکن اس کے بعد انسان کی اپنی جو پسند ناپسند اور اس کی جو ترجیح ہے اس پر چھوڑا ہے۔ اور اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر مسلسل اسلام پھیلا بھی ہے اور پھیل رہا بھی ہے۔ تاہم پاکستان کے اندر کچھ عرصہ سے اس نوعیت کا ماحول تشکیل دیا جا رہا ہے جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جو اقلیتیں موجود ہیں انہیں زبردستی اسلام قبول کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ جو باقاعدہ شروع ہوا یہ تقریباً 2007-8 سے این جی اوز کی رپورٹس میں آنا شروع ہوا، اور رفتہ رفتہ فگر اس طرح سے تشکیل پائی کہ ہمیں اور پوری دنیا کو یہ بتایا جانے لگا کہ پاکستان میں 1000 لڑکیاں سالانہ اغوا کی جاتی ہیں اور ان کو زبردستی اسلام قبول کروانے کے بعد ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ بین الاقوامی اداروں نے بھی اور رائے عامہ نے بھی اس کو درست سمجھنا شروع کیا، اور حکومت کے اوپر کئی طرح سے دباؤ آنا شروع ہو گیا اس پر۔ خاص طور پہ 2019 میں خود وزیر اعظم نے اپنی تقاریر کے اندر یہ کہا کہ فورس کنورژن کا ہمارے ہاں سلسلہ ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور ایک کمیٹی پارلیمنٹ کے ارکان پر مشتمل انہوں نے تشکیل دی۔ اس کمیٹی نے کچھ عرصہ پہلے تک مارچ تک کی جو ان کی رپورٹ سامنے آئی، جس کے بعد اس کی تشکیل نو ہونا تھی، اس کے مطابق مختلف اپنی جو میٹنگز کی ان میں اپنے ٹی او آرز جو ڈیفائن کیے ان ٹی او آرز کے مطابق انہیں ملک بھر سے اعداد و شمار کو بھی جمع کرنا تھا، ملک بھر کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کرنا تھا، اور ان وزٹس کے علاوہ جو دوسرے ممالک کے اندر اس نوعیت کے قوانین ہیں ان کا جائزہ لے کر اس طرح کی اپنی سفارشات پیش کرنا تھی جس کی روشنی میں یہ مسئلہ سمجھا بھی جا سکے اور اس حل بھی کیا جا سکے۔ تاہم اس کمیٹی کے دوران جو بل سامنے آیا یہ اصل میں وہی بل تھا کہ جو اس سے پہلے 2016 میں سندھ اسمبلی پاس کر چکی تھی، لیکن عوامی دباؤ کے نتیجے میں گورنر نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے تھے۔ گویا یہ جو تمام عمل تھا سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی سربراہی کے اندر یہ کمیٹی کام کر رہی تھی، اور سکندر علی مینتھرو جو ہیں وہ اس کے اندر بالخصوص ان کا کردار تھا کہ انہوں نے ایک بل جو ہے وہ اس سے پہلے جب وہ منسٹر فار لا تھے سندھ کے اندر تو انہوں نے پیش کیا تھا، اور اسی کو دوبارہ یہاں پہ اس کمیٹی کے اندر پیش کیا گیا۔ ابھی دوبارہ یہ کمیٹی کام بھی کر رہی ہے، نئے سرے سے تشکیل پائی ہے، اور اس کا اجلاس سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے ہمیں اور پوری قوم کو یہ بتایا کہ 4 تاریخ کو رکھا گیا ہے۔ اس بل کے حوالے سے بہت سے تحفظات بھی ہیں، بہت سی تشویش بھی پائی جاتی ہے، اور کئی طرح کے سوالات ہیں، اور خود یہ جو عمل ہے فورس کنورژن کا کہ کیا جبراً لوگوں کو واقعی مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے، اور کیا واقعی پاکستانی معاشرے کے اندر یہ ممکن ہے کہ یہاں پر لوگوں کو، خواتین کو بالخصوص اور نوجوان اور کم عمر لڑکیوں کو زبردستی اس بات کے اوپر آمادہ کیا جائے یا انہیں جبر کے ذریعے سے اسلام میں شامل کیا جائے۔ تو آج ہمارے پاس ایک بہت ہی شاندار پینل ہے، بنیادی طور پہ اس حوالے سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس موضوع کے اوپر ریسرچ بھی کی ہے اور گہرائی سے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ ہمارے اس وقت جو عمل جاری ہے اس کے اوپر جائزے کا منسٹری آف ہیومن رائٹس نے اس کو پروپوز کیا ہے، یا اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھانے کی۔ تاہم منسٹری آف ریلیجس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ دونوں مل کر اس بل کا ایک جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور اس کے اوپر وہ اپنی رائے بھی دیں گے۔
تو یہ اس وقت جو ہمارے پاس جو پینل ہے اس کے اندر ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جہاں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو اس محاذ کے اوپر یوں سمجھے کہ صف اول پہ کھڑے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور آج بھی میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے ان کی جو ایگرنس ہے یا ان کی اس جو موضوع ہے اس کے ساتھ وابستگی کا اظہار اس طرح سے ہوا کہ سب سے پہلے آج انہوں نے اس میٹنگ کو جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر مشتاق احمد خان صاحب معروف ہمارے قانون دان ہیں، مفکر ہیں، مدبر ہیں، اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے ان کی وابستگی ہے، اور اس طرح کے عمومی جو مسائل ہمارے ہاں سامنے آتے رہتے ہیں ان سب کے اوپر رہنمائی فراہم کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے اس پینل میں ہیں۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی جو کراچی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں، انہوں نے اس موضوع کے اوپر باقاعدہ تحقیق کی ہے، اور جو مذہبی اقلیات ہیں پاکستان میں، غیر مسلم پاکستانی ہیں، ان کے حال احوال کے حوالے سے ایک عمومی اور اس موضوع کے حوالے سے خصوصی انہوں نے تحقیق کی ہے۔ اور پھر ہمارے پاس صوفی غلام حسین صاحب ہیں جو اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے پلیٹ فارم سے ایک ریسرچ تیار کی ہے، اور ابھی اس کے اوپر مزید مرحلہ جاری ہے جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے بھی آئے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے ابھی ڈاکٹر مشتاق احمد خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، ہم سر آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ ہم یہ ذرا سن لیں کہ اس وقت ملک کے اندر قانونی طور پہ وہ کیا فریم ورک ہے کہ جس کے اندر یہ سب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور جو قانونی اور دستوری اصول ہیں جن کے اندر ہم یہ پوری ڈیولپمنٹ کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، وہ کیا ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر مشتاق احمد خان صاحب مختصراً تقریباً صرف 10 منٹ میں ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر آپ بات کر لیں۔ اس کے بعد ہم سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب سے یہ جو اس وقت پورا پروسیس چل رہا ہے لیجسلیشن کا، یا لیجسلیٹو جو پروپوزل کے حوالے سے جو پش اینڈ پلز چل رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور کیا فیکٹرز ہیں کہ جس کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ پالیسی سازی کے اندر یا فیصلہ سازی کے اندر نمایاں ہیں، یہ ہم ڈاکٹر مشتاق صاحب سے سنیں گے۔ پھر میں دعوت دوں گا ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کو کہ وہ اپنی جو ریسرچ ہے اس کو ہمارے سامنے بیان کریں۔ اس کے بعد صوفی غلام حسین صاحب اپنا جو مطالعہ ہے اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ اس طرح سے مسئلے کی پوری نوعیت بھی سمجھ آئے گی، اس وقت قانون سازی کس انداز میں ہو رہی ہے اس پر بھی روشنی پڑے گی، اور ہمیں یہ بھی جاننے کا موقع ملے گا جو ہم ڈاکٹر مشتاق احمد خان صاحب سے یہ کہیں گے کہ وہ اس وقت جو بل تجویز کردہ ہے اس کا ایک شکوار جائزہ بھی ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ تو آغاز ہم ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب سے کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، گزارش ہے کہ آغاز کلام میں وہ ہمارا جو ایک لیگل فریم ورک ہے، جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے جس کے اندر یہ لیجسلیشن پروپوز کی جا رہی ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈال دیجئے۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد کچھ بنیادی کویسچنز اور جو پاکستانی قانونی نظام ہے اس کے حوالے سے کچھ بنیادی اصول سامنے رکھ سکوں۔ دیکھیں، جو پہلا سوال اس موضوع پر غور کرتے ہوئے قانونی تجزیے کے لیے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تبدیلی مذہب، کنورژن، ریاست کا مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ یعنی دلچسپ بات یہ ہے کہ تبدیلی مذہب کے موضوع پر قانون سازی آ رہی ہے ایسے حلقوں کی جانب سے، اور اس کو پیچھے سے تقویت مل رہی ہے ایسی لابیز کی جانب سے جو سیکولرزم کے قائل ہیں، جو اس کے قائل ہیں کہ ریاست کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو بندہ جو بھی عقیدہ رکھنا چاہے، جس طرح کا مذہب اپنانا چاہے، وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ پھر ایسی صورت میں ایسی قانون سازی کی ضرورت کسی سیکولر نظریے کے تحت اس کو کیا جواز حاصل ہو سکتا ہے؟ ہاں، شاید اس پہلو سے بات ہو سکتی ہو کہ جبر کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، کوئی مخصوص نظریہ اپنانے پر، کوئی مخصوص عقیدہ اپنانے پر کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر مسئلہ تبدیلی مذہب کا نہیں بلکہ جبر کو روکنے کا ہے، اکراہ کو روکنے کا ہے، تو اس حوالے سے تو آلریڈی ہمارے پاس کافی سارے قوانین موجود ہیں، اور کچھ کا حوالہ آگے جب ہم تفصیلی بحث میں جائیں گے تو اس میں آئے گا بھی کہ فورس کے حوالے سے، انٹیمیڈیشن کے حوالے سے، کسی کو دھمکانے ڈرانے کے حوالے سے،
کسی پر دباؤ ڈالنے کے حوالے سے، کسی کو حبس بے جا میں رکھنے کے حوالے سے، کسی کو اغوا کرنے کے حوالے سے، جبری نکاح یا شادی کروانے کے حوالے سے، ان تمام موضوعات پر ہمارے پاس قوانین موجود ہیں، سسٹم موجود ہے۔ ایسے میں مزید نئے قوانین بنانے کی پھر کیا ضرورت پیش آئی ہے جس کی بنا پر ایک اس طرح کا آپ سامنے لانا چاہتے ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے۔ ہاں، اگر بین الاقوامی دباؤ کا ایشو ہے، جیسے اس قانون کا مسودہ جب ہم دیکھیں گے تو اس کے دیباچے میں بھی ذکر ہے کہ انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اور انٹرنیشنل کووننٹ آن اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس میں جو ہماری اوبلیگیشنز ہیں ہم نے ان کو فلفل کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک ڈوئل اسٹیٹ ہے، یعنی انٹرنیشنل لا یا انٹرنیشنل ٹریٹی کوئی ہمارے ہاں براہ راست انفورسیبل نہیں ہوتی، اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن لیجسلیشن جب ہم کریں گے تو ظاہر وہ ہم اپنے دستوری پیرامیٹرز کے اندر رہ کر سکتے ہیں، تو مقننہ نے دستوری حدود کے اندر رہ کر قانون سازی کرنی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم نے انٹرنیشنل لا کو یا ٹریٹیز کو اپنے ملک میں انفورس بھی کرنا ہو، لیجسلیشن بھی کرنی ہو، تو اس کے لیے ہمیں اپنے دستوری حدود سے تجاوز ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کے اندر رہ کر ہم نے کرنا ہے۔ ہاں، اگر مسئلہ سیکولر ریاست کا نہ ہوتا، اسلامی ریاست کے تناظر میں یہ سوال کیا جائے کہ کیا تبدیلی مذہب ریاست کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، تو اسلامی ریاست کے لیے یقیناً یہ مسئلہ ہے، کیونکہ اسلامی ریاست تو اسلامی قانون پر قائم ہوتی ہے اور اسلامی عقیدے پر مبنی ہوتی ہے، اور اس کا تو مفروضہ ہی یہ ہے کہ اسلام واحد صحیح مذہب ہے۔ یہ اسلامی قانون کا بنیادی، اسلامی شریعت کا، اسلامی دین کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اسلام واحد صحیح مذہب ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسلام کی ترویج و اشاعت مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ ذمہ داری ہم نے دستور میں بھی، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی مانی ہوئی ہے۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام واحد صحیح مذہب ہے، انسانیت کی نجات اسلام میں ہے، لوگ اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو وہ دنیا و آخرت میں نقصان کا سامنا کریں گے، اخروی نقصان، ابدی نقصان کا خطرہ ہے ان کے لیے۔ تو ایسی صورت میں تو ہم اسلام قبول کرنے کو آسان بنائیں گے، اور یہیں پر پھر یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ اسلامی ریاست میں تو ارتداد کی سزا ہوتی ہے، یعنی مسلمان ہونے سے کسی مسلمان اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول کرے گا تو اس پر سزا ہوگی۔ تو کیا پاکستان میں ایسا ہے یا نہیں، یہ بھی میں ایک دو نقطوں میں واضح کروں گا۔ جبر کی ممانعت یقیناً شریعت میں بھی ہے، لا اکراہ فی الدین، اور اس طرح دیگر آیات، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے بنیادی مفروضہ کیا ہے؟ بنیادی مفروضہ اسلامی شریعت کا، اسلامی قانون کی روح سے یہ ہوگا کہ جو مسلمان ہوا وہ صحیح ہوا اور اس پر جبر نہیں ہوا ہے، بالخصوص اگر وہ خود بھی یہ کہتا ہے کہ اس پر جبر نہیں ہوا تو پھر ہمیں یہ ماننا ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس پر جبر ہوا ہے تو اس جبر کا ثبوت اس پر ہوگا، یعنی بجائے اس کے کہ ہم اس شخص سے یہ تقاضا کریں کہ وہ ثابت کرے کہ وہ سوچ سمجھ کر مسلمان ہوا ہے، مفروضہ اس کے برعکس ہوگا کہ جو یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر مسلمان نہیں ہوا یا اپنی مرضی سے مسلمان نہیں ہوا، اس پر باری ثبوت ہوگا، یعنی یہ معاملہ الٹا ہوگا۔ اچھا، اب پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے دو تین نکات میں جلدی سے عرض کروں کہ پاکستانی دستور میں چند بنیادی ہم نے وعدے کیے ہیں اور کچھ اعلانات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اعلان یہ ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس موجودہ مجوزہ قانونی مسودے میں بھی پہلی بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور یہ بات کہتا ہے۔ اب اگر یہ اسلامی جمہوریہ ہے تو اس نے اسلامی حدود کے اندر رہ کر سارے کام کرنے ہیں۔ آرٹیکل 2 کا یہ کہنا ہے کہ اسلام ریاست کا مذہب ہے۔ اچھا، اسی طرح 2A میں ہم نے قرارداد مقاصد کو دستور کا عملی حصہ بنایا ہے، اور قرارداد مقاصد میں ہم نے کائنات کے ہر ذرے پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا اعلان کیا ہوا ہے، اعتراف کیا ہوا ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 31 کا یہ کہنا ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی دونوں دائروں میں اسلامی احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے مواقع فراہم کریں۔ تو وہ مواقع فراہم کیسے کیے جائیں گے اگر آپ نے مسلمان بنانے کو ہی یا ناجائز کر دیا، یا اسلام کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ کو آپ نے الٹا شک کی نگاہ سے اور الٹا اس پر ریسٹرکشنز آپ عائد کرنے لگے۔
اسی طرح آرٹیکل 227 کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں تمام قوانین شریعت سے جو متصادم ہیں تو متصادم امور ان سے ہم دور کریں گے، اور جو بھی قانون بنائیں گے وہ اسلامی احکام کے مطابق بنائیں گے۔ پھر جو کانسٹیٹیوشن کا، دستور کا جو 7واں حصہ ہے، اس کا جو باب ہے 3A جو وفاقی شرعی عدالت کے بارے میں تفصیلی باب ہے، اس میں تو عدالت کو یہاں تک اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی قانون قرآن و سنت کے احکام سے متصادم ہے تو اس کو وہ کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر نفاذی شریعت ایکٹ ہے، انفورسمنٹ آف دی شریعت ایکٹ 1991، اس کی دفعہ 4 میں یہ قرار دیا گیا ہے، تمام عدالتوں پر لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام قوانین کی تعبیر و تشریح اسلامی احکام کے مطابق کریں گے، یعنی قانون کی تعبیر و تشریح یوں کریں گے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ یہ انفورسمنٹ آف دی شریعت ایکٹ 1991 کا سیکشن 4 کہتا ہے۔ اب آخری بات، پھر میں دوسرے اسپیکرز کو سننا چاہوں گا، ان سے استفادہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کیا بہت سے لوگ کہتے ہیں ارتداد کے بارے میں کوئی سزا یا قانون نہیں ہے، یہ ادھوری سچائی ہے۔ یعنی پاکستان بننے سے پہلے بھی کم از کم نکاح و طلاق کا جو قانون ہے اس میں ارتداد کے پہلو کو انگریزوں نے بھی مان لیا تھا، یہاں تک کہ انگریزوں سے کی جانب سے قانون سازی سے بھی پہلے، چونکہ انہوں نے مانا ہوا تھا کہ نکاح، طلاق، میراث وغیرہ کے امور میں اسلامی شریعت پر ہی عمل ہوگا، تو انگریزوں کی عدالتوں میں بھی فیصلے اس طرح ہوتے تھے۔ بلکہ ریاست بہاولپور کا بڑا مشہور مقدمہ ہے 1935 کا، جس میں جج نے یہ قرار دیا تھا کہ قادیانی چونکہ غیر مسلم ہے تو اس وجہ سے مسلمان اور قادیانی کا نکاح باطل ہوگا، فسخ ہوگا۔ یہ 1935 کا مشہور مقدمہ ہے۔ 1936 میں مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ، پھر 1937 میں، پھر ہوتے ہوتے 1962 کا مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ اس وقت پاکستان میں نافذ ہے، جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر لیجسلیشن نہ بھی ہو کسی موضوع پر تو نکاح، طلاق، میراث وغیرہ میں ایک پوری فہرست ہے۔ ان امور میں اسلامی شریعت ہی پاکستان میں عدالت کے لیے قانون ہوگا اور اس پر فیصلہ ہوگا۔ تو اسلامی شریعت کی روح سے تو ظاہر ارتداد پر نکاح اور میراث وغیرہ، طلاق، سارے احکام کا اطلاق ہوتا ہے۔ اچھا، اور اسی طرح تنسیخ نکاح کا جو قانون ہے 1939 کا، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام کی کوششوں سے وجود میں آیا، اس قانون میں دفعہ 2 میں جو گراؤنڈ ذکر کیے گئے ہیں فسخ نکاح کے لیے، جو اسباب ذکر کیے گئے ہیں، ان میں ایک ارتداد کا بھی ہے۔ اچھا، صرف نکاح کا ہی نہیں بلکہ جب آپ فوجداری قانون میں آئیں تو مجموعہ تعزیرات پاکستان میں جو 15واں باب ہے، اس میں توہین مذہب کی مختلف صورتوں پر سزائیں مقرر ہیں۔ اب توہین مذہب کی ہر صورت ارتداد نہیں ہوتی، توہین مذہب کی ہر صورت کو ہم شاید کفر بھی نہ کہہ سکیں، لیکن کچھ صورتیں تو ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ سیکشن 295 سے 298C تک پاکستان پینل کوڈ کا یہ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا مذہبی شخصیات کی توہین پر سزائیں ہیں، مذہبی عقائد کی توہین پر سزائیں ہیں، توہین قرآن پر عمر قید کی سزا ہے 295B کے تحت، توہین رسالت پر سزا ہے 295C کے تحت۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت کی روح سے اگر کوئی مسلمان توہین قرآن کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ تو کفر کا مرتکب ہوتا ہے، یہ تو اس پر ارتداد کے احکام کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح توہین رسالت کو بھی فیڈرل شریعت کورٹ نے اسماعیل قریشی کیس میں 1991 میں یہ قرار دیا ہے کہ یہ ارتداد کی طرح، جس طرح اس پر حد کی سزا، اس طرح توہین رسالت پر حد کی سزا ہے۔ مجھے اس قانون پر اور اس ججمنٹ پر کچھ تحفظات ہیں، لیکن میں یہ بات سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ارتداد کی مختلف صورتوں پر سزاؤں کا تصور مجموعہ تعزیرات میں پہلے سے موجود ہے۔ توہین صحابہ، توہین اہل بیت پر، توہین امہات المومنین پر سزائیں ہیں۔ اب توہین صحابہ یا توہین اہل بیت یا توہین امہات المومنین کی ہر صورت کو کفر یا ارتداد نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان میں بعض صورتوں کو ارتداد اور کفر کہا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان خدا نخواستہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ماننے سے انکار کرے تو قرآن نے کہا ہے کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہ تو قرآن کی نص کا انکار ہو جاتا ہے۔ یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اگر گستاخی کرے اور وہ الزام لگائے جس سے قرآن نے ان کی برات کا اظہار کیا ہے تو یہ تو قرآن کی تردید ہو گئی، تو یہ تو کفر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح قادیانیوں کی مختلف ایکٹیویٹیز پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ وہ مسلمانوں کی صورت میں لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، تو وہ بھی اسی قانون کا ایک پہلو ہے۔ ہاں، یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پاکستانی قانون میں ارتداد کی ہر صورت پر سزائے موت نہیں ہے، نہ ہی ہر صورت کو حد کے طور پر دیکھا گیا ہے، بلکہ بعض صورتوں پر تو ابھی تک سزا نہیں مقرر کی گئی اور بعض صورتوں پر سزا ہے لیکن وہ تعزیری ہے۔
لیکن بہرحال ہمارے قانون میں کسی نہ کسی حد تک ارتداد کو جرم مانا گیا ہے اور اس پر سزا کا تصور بھی موجود ہے. باقی انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھتی ہے تو پھر میں مزید کچھ نکات آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. بہت شکریہ سر. سینٹر مشتاق احمد خان صاحب، سر ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے، آپ ایک مسلسل ایک وسل بلور کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں اور لیڈ بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ریکانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے کمیٹی، پارلیمنٹری کمیٹی، اس کے اندر بھی آپ رکن ہیں. خود ہم ایک تو یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ سارا اس وقت لیجسلیشن کا ہے اور یہ جس طرح سے اس کو پش کیا جا رہا ہے، یہ کیا کہاں سے کس طرح سے یہ پش ہو رہا ہے اور کیسے اس کو دیکھا جا رہا ہے آپ کے یہاں پارلیمنٹ کے اندر، اور خود کمیٹی کے اندر کیا یہ انہی ٹی او آرز کے تحت کام کرے گی جو اس سے پہلے طے کیے گئے تھے؟ جیسے میں نے کہا کہ اس وقت تو جو اپنے سامنے ٹی او آرز کمیٹی نے رکھے تھے وہ تو اس نوعیت کے تھے کہ ایک تھارو ریسرچ ہوگی کہ جس کے اندر وزٹس بھی ہوں گے، ریویوز بھی ہوں گے، اوپن پبلک ہیئرنگ بھی ہوگی، جو دوسرے ممالک کے قوانین ہیں ان کا جائزہ بھی ہوگا. لیکن اس جو ہمارے سامنے جو چیز آئی ہے اس کے اندر تو بہرحال یہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں. تو اس وقت جو ڈائنامکس ہیں اس لیجسلیشن کے لیے جو کام کر رہے ہیں، پشز اینڈ پلز ہیں، کائنڈلی ان کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں اور ہمارے جو سننے والے ہیں انہیں آگاہ کریں. دوسرا ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جب ہم اس گفتگو کے اختتام کی طرف جا رہے ہوں تو اس وقت بھی ہم آپ کو سننا چاہیں گے. فی الحال اس وقت فلور آپ کے پاس ہے. شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی آواز آ رہی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حاضرین مجلس، میں سب سے پہلے تو شیبانی فاؤنڈیشن کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت مباحثے کا انتظام کیا اور اتنی قیمتی اور عالم فاضل اور دانشور حضرات کو جمع کیا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کے خیالات سے استفادہ کریں، ان سے سیکھیں، ان کو سنیں. ڈاکٹر مشتاق صاحب ایک اتھارٹی ہے قانون کے اوپر، اور الحمدللہ انہوں نے تھوڑے وقت میں جیٹ جہاز کی رفتار سے بہت کچھ ہمیں بتا دیا اور کافی حد تک مسئلے کو انہوں نے منقح کر لیا، واضح کر لیا. میں ابتدائی چند باتیں رکھوں گا، پھر مختصر سی اس پہ اوپر گفتگو کر لوں گا. کوشش کروں گا 10-12 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں. دیکھیں، آپ علامہ اقبال کے خطبہ الہاباد کو پڑھ لیں تو اس وقت پاکستان کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ شمال مغربی پاکستان جو ہیں اس کا مقدر ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایک مملکت بنے اور وہاں اسلام کی حکمرانی. اور انہوں نے اس خطبہ الہاباد کے اندر بڑی انٹلیکچوئل انداز سے، دلائل سے، بڑی لاجیکل انداز سے سیکولرزم کا رد کیا تھا. حالانکہ اس وقت نہ پاکستان کا کوئی پتہ تھا اور نہ سیکولرزم کا کوئی ایسا تھا کہ یہاں پہ اسلام اور سیکولرزم کی کوئی جنگ ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ جس کے ساتھ اس کا عدالتی، معاشرتی، سیاسی نظام کنیکٹڈ ہے، اور اگر آپ اس میں کسی ایک کو چھوڑیں گے یا ایک کو لیں گے اور باقی کو چھوڑیں گے تو اسلام کے تقاضے پورے نہیں ہوں. تو یہ جو تصور انہوں نے دیا بالکل ایک واضح تصور تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خطبے کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس کے اندر ایک بہت بڑی دانش ہے، اور میں تو ان کی دوربین نگاہوں کو حیران ہوں کہ اس وقت انہوں نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ ایک ملک بنے گا بھی اور پھر اس میں اسلام اور سیکولرزم کی ایک بحث بھی ہوگی. تو انہوں نے اس کا بڑا مضبوط و طاقتور جواب دیا ہے. پھر ڈاکٹر صفدر محمود صاحب فوت ہو گئے گزشتہ دنوں، اللہ ان کو غری کی رحمت کریں. وہ پاکستان کے اوپر دستور کے ارتقاء کے اوپر ایک اتھارٹی تھے. انہوں نے اپنے ایک ریسرچ میں ثابت کیا ہے کہ اقبال نے، قائد نے قیام پاکستان سے 101 مرتبہ، قیام پاکستان سے پہلے 101 مرتبہ اپنی تحریروں اور تقریروں میں پاکستان کی غایت اسلام بتائی، اور اپنی وفات کے، اپنی قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات تک 14 مرتبہ، 13 ماہ زندہ رہے اور 14 مرتبہ انہوں نے
पाकिस्तान के गायत इस्लाम बताई, तकरीबन 115 मरतबा। ये वो चीज़ थी जिसका डॉक्टर मुश्ताक साहब ने तस्करा किया कि हमारे 1973 की दस्तूर में इसकी रिफ्लेक्शन है, और वो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2A, आर्टिकल 31, आर्टिकल 37G और H, आर्टिकल 38F जिसमें सूद को मना किया गया, और आर्टिकल 2 to 7, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं ये बताती है कि यहाँ पे रियासत का जो मजहब होगा वो इस्लाम होगा, और सुप्रीम लॉ जो होगा वो कुरान और सुन्नत होगा। मौजूदा हुकूमत का नारा भी ये था, और बहुत अच्छा नारा था। मैंने तो सेनेट के फ्लोर पर भी जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त कहा था कि ये मदीने की रियासत के ख्वाब तो हम रात को सोते भी देखते हैं और दिन को जागते आंखों भी देखते हैं, और ये तो हमारी एक, आप उसे कह सकते हैं कि हमारी एक आरजू है, एक तमन्ना है, और इसमें हम मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो सूरत हाल वाज़ेह हो गई कि यह सिर्फ एक नारा था, और इस हवाले से जो इक़दामात करने चाहिए थे उस तरफ इक़दामात के बजाय उसके मुखालिफ सिमत में इक़दामात हो रहे हैं। मैं तो बाकी शोबों के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन खुसूसन कानून साजी के ऊपर 12 कवानीन जो हैं मंजूर किए गए हैं FATF के हवाले से, और उन 12 कवानीन के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में लिखा गया है कि ये कानून हम इसलिए बना रहे हैं कि हमें FATF ने कहा है। बाज़ औक़ात डॉक्टर मुश्ताक साहब तशरीफ़ रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हुकूमत को कह लेती है कि भाई इस हवाले से एक वैक्यूम है, एक खला है, आप कोई कानून बनाएं या इस कानून की इस्लाह करें, तो पार्लियामेंट वो करती है। लेकिन पार्लियामेंट कभी भी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में ये नहीं बताती कि हमें यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसलिए कि पार्लियामेंट जो है वो सावरन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हमारा अपना दस्तूरी इदारा है, अगर कह भी दे तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन ये रवायत भी नहीं है, ये ठीक भी नहीं। तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में खुल कर लिखा गया है कि हमें ये FATF ने कहा। उसके बाद जो कवानीन आए हैं आप देख लें कि डोमेस्टिक वायलेंस बिल, उसको तो खुद वज़ीर आज़म ने तस्लीम कर लिया कि हमें ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भेजना चाहिए, अगरचे 6 माह हो गए हैं ऐलान के, लेकिन अभी तक उनको नहीं भेजा गया। प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, एंटी रैप जिसका अभी कौमी असम्बली ने पास किया है, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी पास किया है, सेनेट में टेबल होगा पास होने के लिए, और जिसमें जो रिपीटेड ऑफेंडर होगा उसके लिए कैस्ट्रेशन, केमिकल कैस्ट्रेशन का किया गया है। ICJ की एक बिल है जो कि कौमी असम्बली ने पास की है और सेनेट में है, वो कुलभूषण यादव के लिए है, और उसमें कहा गया है कि कुलभूषण यादव के केस में कोई भी मुश्किल पेश आ जाए तो ये पार्लियामेंट सदर को ये इख्तियार देती है कि वो कोई भी इकदाम उठा ले। ये बहुत ही खतरनाक बात है कि आप इस तरह का अंधा इख्तियार जो है किसी को दे दें। तो ये जो कवानीन हैं ये सारे के सारे ऐसी कानून साजी है कि जिसपे बहुत तशवीश है हमें। अब ये जो फोर्स कन्वर्जन का आया है, मेरे पास ये इसके TORs हैं, और इस TORs से साबित होता है कि लेजिस्लेशन सिरे से इस कमेटी का मैंडेट ही नहीं, और इसमें लेजिस्लेशन के लिए किसी चीज़ को पेश नहीं किया जा सकता। और बिलखसूस ये जो मौजू है इस पे ये रिलीजियस अफेयर्स कमेटी जो है ये उसका मैंडेट है कि वो इसके ऊपर जो है वो बात करे। बाकी जो कानून है, जो मुजव्वज़ा कानून है, उसके ऊपर आप लोगों को डॉक्टर मुश्ताक साहब भी तफसील से ब्रीफ करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज करूं कि इसमें ये वही कानून है जो कि सिंध असम्बली ने एक दफ़ा पास किया था, और जिसके ऊपर उस वक्त के गवर्नर ने अवामी दबाव के ऊपर दस्तखत नहीं किए थे। वही आइडेंटिकल चीज़ है जो यहाँ पे लाई गई है, सिर्फ उसमें यह तब्दीली की गई है कि वहाँ 21 दिन सेशन जज की निगरानी में रहना था, यहाँ उन्होंने 90 दिन सेशन जज की निगरानी में कर लिए थे। तो इस बात से मुझे बिल्कुल इत्तेफाक है डॉक्टर मुश्ताक साहब के कि मसला जबर का है, मसला तब्दील मजहब का नहीं है। तब्दील मजहब होनी चाहिए अगर बरज़ाब रौबत हो, लेकिन जबर के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस कानून से यह पता चलता है कि मसला तब्दील मजहब ही का है, जबर का नहीं है। किसी तरीके से लोग इस्लाम की तरफ ना आए। इसके बिल्कुल इब्तिदाइये में लिखा गया है, जिस तरह डॉक्टर मुश्ताक साहब ने कहा कि हमारे जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द इकोनॉमिक, कल्चर एंड सोशल राइट्स, उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। और ज़ाहिर है ये सारी जो हैं वो हमारी दस्तूर के दायरे के अंदर होती है, कोई दस्तूर के दायरे से बाहर नहीं। फिर इस तरह इसके आर्टिकल 1 में जिस तरह कहा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन एक्ट 2021 इसका नाम होगा, पूरे पाकिस्तान के लिए ये होगा, और बच्चे की जो तारीफ की गई है वो 18 साल का है।
हालांकि हमारे यहाँ उलमा का इसके ऊपर राय है कि ये जब बलूगत की उम्र तक पहुंच जाए तो बच्चा मुकल्लफ हो जाता है अहकाम शरीयत का। इसी तरह इसकी जो आर्टिकल 3 है उसके अंदर जो क्लास 3 है उसके अंदर लिखा गया है कि 18 साल की उम्र के बाद ही कोई इस्लाम कबूल कर सकता है, और कोई इस्लाम कबूल करेगा तो उसका पूरा प्रोसेस है कि वो सेशन जज के पास जाएगा, सेशन जज 1 हफ्ते उसके लिए इंटरव्यू की तारीख मुकर्रर करेगा, इंटरव्यू के साथ वो अपने साथ अपना नाम, अपनी एज, अपनी CNIC, अपना करंट रिलीजन और अपनी रीजंस टू कन्वर्ट टू न्यू रिलीजन, ये सारे उसको सेशन जज को देने पड़ेंगे। और फिर सेशन जज जो है वो 7 डेज में उसका एक इंटरव्यू मुकर्रर करेगा, और फिर 90वें दिन जो है वो सेशन जज की निगरानी में तकाबुल अदयान का मुतालिया करेगा। और फिर खुसूसी तौर पर इसका जो क्लास 7 है वो बहुत खतरनाक है कि द नॉन मुस्लिम शैल हैव बीन डीम्ड टू हैव कन्वर्टेड, ये जो इसकी जो क्लास 5 है कि उसमें ये लिखा गया है कि कोई शख्स जो है वो जब तक अगर वो बच्चा है, सॉरी ये क्लास 6 है, एज ऑफ कन्वर्जन, नो पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव चेंज हिज रिलीजन अंटिल द पर्सन बिकम एन एडल्ट। ये बड़ी खतरनाक बात है, और इससे वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि बुनियादी तौर पर लोगों को इस्लाम से रोकना है। अब एक तो इस पे जो सिंध का जो लॉ बन रही थी उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने इसके ऊपर एक फतवा जारी किया था, जो कि ये मेरे सामने मौजूद है, और इसमें इन्होंने एक पैराग्राफ में सिर्फ पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को कि उस पे उन्होंने लिखा था कि ये दुरुस्त है कि कुरान करीम की रूह से किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना हरगिज जायज नहीं है और इस पर पाबंदी हक बजानिब है, लेकिन दूसरी तरफ बरज़ा व रोबत इस्लाम लाने पर पाबंदी लगाकर किसी दूसरे मजहब पर बाकी रहने के लिए मजबूर करना बदतरीन जबरदस्ती है, जिसका न शरीयत में कोई जवाज है न अदल इंसाफ की रूह से इसकी कोई गुंजाइश है। इस्लाम की रूह से अगर कोई समझदार बच्चा जो दीन और मजहब को समझता हो इस्लाम ले आए तो इसके साथ मुसलमानों जैसा सलूक करने का हुक्म है। नीज इस्लामी शरीयत की रूह से बच्चा 15 साल की उम्र में, बल्कि बाज़ औक़ात उससे पहले भी बालिग़ हो सकता है। ऐसी सूरत में जबकि वो बालिग़ होकर शरई अहकाम का मुकालिफ हो चुका है, उसे इस्लाम कबूल करने से 3 साल तक रोकना सरासर जुल्म और बदतरीन जबरदस्ती है। इस किस्म की जबरदस्ती का कानून गालिबन किसी सेकुलर मुल्क में भी मौजूद नहीं होगा, चाहे का एक इस्लामी जमहूरिया में उसको रवा रखा जाए। नीज 18 साल के बाद इस्लाम कबूल करने के लिए 21 दिन की मोहलत देना भी, जो अब 90वें दिन है, नाकाबिल फहम है। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि इस मुद्दत में उसके अहले खानदान उसे धमका कर इस्लाम लाने से रोकने में कामयाब हो सके? तो ये वो चीज़ है कि जिस पे उनका जो है फतवा है, और इसमें मैंने सिर्फ एक इक़्तिबास पढ़ के सुनाया। मैं तो सूफी गुलाम हुसैन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने जो रिसर्च की है, सच्ची बात यह है कि हमारे हाथ में एक हथियार दिया, अल्लाह ताला उनको अजर दे, कि जिस तरह उन्होंने एक साइंटिफिक डाटा से ये साबित कर दिया है। और मैं तो अक्सर उनकी ये पढ़ के सुनाता हूँ कि 6000 कन्वर्टेड इंडिविजुअल से उन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया है, 180 ऑडियो, 129 वीडियो रिकॉर्डिंग, और उसमें से 103 इंडिविजुअल्स के इंटरव्यूज, और उसमें उन्होंने साबित किया है कि एक मिथ है, ये एक धोखा है, ये एक फ्रॉड है, ये एक झूठ है, एक फरेब है कि यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ये बताती है कि हमारे यहाँ ये जो चीजें बन रही है ये बैनुल-अक़वामी कवानीन की रूह से बन रही है। ये मेरे पास 2 रिजोल्यूशंस हैं, ये यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट के, और ये अप्रैल में पास हुई है। आप इन दोनों रिजोल्यूशंस को जरा पढ़ लें, उसमें खुलकर वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं कि आपने फलां फलां लोगों को रिहा करना है जो जिनके ऊपर हमारे यहाँ अदालतों में केसेस चल रहे हैं, आपने फलां फलां कवानीन को तब्दील करने हैं जो कि हमारे ईमान का हिस्सा है। और यहाँ तक कि उन्होंने वज़रा के बारे में ये कहा है कि जिन वज़रा ने ये बयान दिए हैं वो वज़रा अपने बयानात वापस ले। तो ये इस हद तक अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना, और GSP+ को और ट्रेड को और एड को और बाकी एग्रीमेंट्स को और इंटरनेशनल बॉडीज को आर्म ट्विस्टिंग के लिए और तहजीबी जारहियत और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना यह जुल्म है। मैं समझता हूं कि इस बात की जरूरत है कि अहले दानिश और अहले इल्म आवाम की रहनुमाई करें, और ये जो एक इन्वेजन है सेकुलराइजेशन की, लिबरलाइजेशन की, और जिसको कहते हैं ना डी इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान,
کہ پاکستان کی جو اسلامی شناخت ہے اس کو رول بیک کیا جائے, اس کے سامنے ہم بند باندھ سکے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا مشکور ہوں, شیبانی فاؤنڈیشن کا اور تمام جو حاضرین ہیں ان کا. بنیادی طور پر ہماری حیثیت ایک کارکن کی ہے, پولیٹیکل ورکر کی ہے, اور ہم یہاں جو ہیں یہ آپ جیسے اہل علم, دانشور اور سمجھدار اور فہمیدہ لوگوں کی رہنمائی ہی میں اس کام کو آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ سر, نہ صرف پورا پرسپیکٹو بیان کرنے کا بلکہ ایگزیکٹلی 15 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کرنے کا بھی. اور میں ابھی ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے بطور رکن اسلامی نظریاتی کونسل ابھی ملک بھر سے اس نوعیت کا انہوں نے بھی ایک دورہ کیا اور اقلیتوں کے احوال جاننے کی کوشش کی اور ان کی کچھ فائنڈنگز ہیں. سر, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بنیادی طور پہ یہ جو آپ کی تحقیق ہے اس کی موٹیویشن کیا تھی, یہ آپ نے ذاتی طور پر کنڈکٹ کی, اس کے اندر کس طرح سے آپ کیسے کنڈکٹ ہوئی ہے اور فائنڈنگز کیا ہیں. اگر ہم اس سے آگاہ کریں تو میرا خیال ہے ہمارے سننے والوں کو پورا منظرنامہ سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, اور خصوصاً میں شیبانی فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو یہ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع دیا. جہاں تک اس اسٹیمولیشن کا تعلق ہے تو یہ ذاتی طور پر ہم نے خود ایک قدم اٹھایا, اور کیونکہ کونسل میں ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کی سنگن پہلے ہم تک ہو جاتی ہے, تو اس لیے میں نے کوشش یہ کی کہ اپنے طور پر ہم ایک تحقیق کا آغاز کریں, اور بعد میں پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے اس ریسرچ کو اون کیا, اور جو رپورٹ میں نے اس پر مرتب کر کے آگے روانہ کیا ہے تو وہ باقاعدہ ہیومن رائٹس کی منسٹری اور ریلیجیس افیئرس تک بھی وہ پہنچ چکی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے توسط سے. میں چاہوں گا کہ چند اہم چیزوں کی طرف مزید توجہ دلاؤں مختصر وقت میں. یہ جو کچھ بھی آپ خاص طور پر مائنورٹیز کے حوالے سے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, اس کی بنیاد دراصل یہ جو نیشنل کمیشن ہے جس میں باقاعدہ پاکستان میں مائنورٹیز کے لیے انٹرفیتھ ہارمنی سے متعلق ایک پالیسی مرتب کی, یہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس میں باقاعدہ NCM ڈرافٹ پالیسی آن انٹرفیتھ ہارمنی. جی, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو بنیادی طور پر یہ نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز ہے, اور اس میں انٹرفیتھ ہارمنی کی ایک پالیسی ریاستی سطح پر متعارف کروائی جا رہی ہے. یہ دراصل اسی کا ایک نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے اب تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اب مزید چیزوں میں سامنے آئے گا. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ٹالرنٹ, پلورلسٹک اور ڈیموکریٹک ایسا پاکستان بنایا جائے جو عالمی قوانین کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو. یہاں صرف اس میں اشارہ کرنا مقصود تھا کہ اس ڈاکومنٹ پر جو ہے وہ مزید بات کی ضرورت ہے, کیونکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اسی پالیسی سے بہت سارے نئے قوانین اور ڈرافٹس آپ کو نظر آئیں گے. یہ انوار اللہ کاکر صاحب کی جو رپورٹ ہے, اس میں اگر ہم صفحہ نمبر 2 میں دیکھیں تو صفحہ نمبر 2 پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ besides those very well attended meetings, 2 unofficial meetings were also held with the representatives from the Church of England, an advisor on religious minorities to the State Department of US. The committee acquired valuable experience and guidelines to draft procedure and terms of references. تو سوال یہ ہے کہ کاکر صاحب کی جو پوری کمیٹی ہے اس نے ان آفیشلی چرچ آف انگلینڈ اور US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو میٹنگز کی ہیں ان کے ویلیویبل ایکسپیرینس اور گائیڈ لائن سے استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے ٹو ڈرافٹ پروسیجر اینڈ ٹرمز آف ریفرنسز کی جو بات کی رپورٹ میں لکھی ہوئی ہے, تو یقیناً یہ ہمارے اداروں کے لیے بھی بات قابل توجہ ہونی چاہیے کہ آخر اس قدر بین الاقوامی سطح پر دیگر ادارے کیوں ہمارے ملک میں قانون سازی میں مداخلت کر رہے ہیں. حال ہی میں 2019 میں ایک بل تو 2016 میں سن اسمبلی میں پیش ہوا تھا, وہ بعد میں واپس ہو گیا, لیکن 2019 میں نوید عامر جیوا جو MNA ہیں اور ڈاکٹر رمیش کمار نے دونوں نے الگ الگ پرائیویٹ بلز پیش کیے.
اور ان پرائیویٹ بلز کے حوالے سے بھی اور 2016 میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی سفارشات کو پیش کیا اور مکمل طور پر اس طرح کے بلز کے بارے میں یہ رائے ظاہر کی گئی کہ یہ بل بذات خود ایک جبر ہے اور اس میں آزادانہ مذہب کو تبدیل کرنے والے پر پابندیاں لگائی گئی ہیں. تو اسلامی نظریاتی کونسل تو ماضی میں بھی اس طرح کے بلز کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور ابھی جو موجودہ پوزیشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمارا جو پورا ریسرچ ونگ ہے وہ اس وقت رابطے میں ہے مذہبی وزارت کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ, اور وہ مجموعی طور پر اس کو بار بار جو ہے وہ اپنا اندیا دے چکے ہیں کہ یہ درست نہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے اس میں کیا ہماری فائنڈنگز ہیں, تو میں اس حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں. اچھا, کاکڑ صاحب کی رپورٹ میں ایک اور بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ سندھ میں جا کر اس طرح سے تو تحقیق کو کنڈکٹ نہیں کیا, لیکن جو آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سے انہیں باقاعدہ خط لکھا گیا ہے, تو اس خط میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی ہمارے علاقوں میں کوئی ایک بھی فورس کنورژن کا بل کا کیس پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کاکڑ صاحب کی رپورٹ کے اندر بھی متعدد حوالوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان میں فورس کنورژن نہیں ہے جس بنیاد پر یہ قانون سازی کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. ہم نے 2021 جولائی میں باقاعدہ اس کام کو شروع کیا اور کام کی ہماری ترتیب یہ تھی کہ ایک تو ہم نے پورے پاکستان کے تمام ہی نان مسلمس کو جو ہمارے آئین کے مطابق نان مسلم ہیں سوائے قادیانیوں کے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے, ہم نے ہندو, سکھ, مسیحی اور پارسی اور بدھسٹ کمیونٹی کے لوگوں کو ہم نے انٹرویو کیا اور ان کے نمائندہ افراد کو ہم نے اور کوشش کی کہ خاکروب سے لے کر ایک اعلیٰ سطح تک کے شخص کو ہم پاکستان کے مختلف خطوں سے ہم ویڈیو انٹرویوز کی صورت میں ان کے ریکارڈ کو مینٹین کریں. دوسرا, ہم نے سروے فارم فل کروایا. تیسرا, ہم نے اس بل کے پیش نظر اس سے پہلے جو نوید عامر جیوا اور ڈاکٹر رمیش کمار یا سندھ میں جو بل پیش ہوا, ہم نے یا ہیومن رائٹس منسٹری نے جو ابھی بل پیش کیا اس کے پیش نظر ہم نے ایک استفتاء مرتب کیا کہ اس سے متعلق جتنے بھی سوالات لوگوں کے ذہنوں میں اسلام سے متعلق پیدا ہوئے ہیں تو ایک ہی بار ہم ایک اجماعی فتویٰ علماء کرام سے تمام مکاتب فکر سے ہم اس پر مرتب کر لیں تاکہ بار بار کے اس مسئلے سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم یہ اسٹیبلش کر دیں کہ مجموعی طور پر پاکستان میں اس کو قبول نہیں کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک رپورٹ بھی میں نے مرتب کی اور اس رپورٹ کو میں نے جو ایک ابتدائی اور انیشیل رپورٹ ہے, تفصیلی رپورٹ اس پر انشاءاللہ ہم بعد میں پیش کریں گے, لیکن اس کا جو اختصار تھا وہ ہم نے کوئی 12-15 صفحات پر مشتمل وہ ہم نے کونسل میں اپنی طرف سے جمع کروا دیا. اس رپورٹ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہم نے ہیومن رائٹس کی رپورٹ کو دیکھا, نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس, اس کے علاوہ ایم ایس پی اور ورلڈ سندھ کانگریس کے علاوہ بھی دیگر رپورٹس کو ہم نے دیکھا, تو ہمیں یقین ہوا کہ ہمیں گراؤنڈ میں جا کر لوگوں کو انٹرویو کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ہم نے تمام ہی تقریباً مذاہب کے لوگوں کے نمائندگان کو کوشش کی کہ انٹرویو کیا جائے. ان میں ہم نے ڈسٹرکٹ عمر کوٹ, ڈھیرکی, تھرپارکر, مٹیاری, شاہپور چاکر, میرپور خاص, ٹنڈو الیار, ریڑکی, مٹھی, نواب شاہ, مہراب پور, سکھر, شہداد کوٹ, لاڑکانہ, ننکانہ صاحبہ, پشاور, منسیرہ, ایبٹ آباد, اسلام آباد, راولپنڈی, کیلاش, لاہور, کراچی, مائی ہنگلاج کا مندر, بلوچستان, ان سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے ان میں مسیحی, ہندو, آدی دھرم, سکھ, بدھ, پارسی, کیلاش اور بہائی مذہب کے لوگوں کو ہم نے انٹرویو کیا اور وہ تمام انٹرویوز آپ یوٹیوب چینل پر یا میرے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک دلچسپ بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے ہاں بار بار 18 برس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, تو بہائی مذہب میں انٹرویو کے دوران یہ پتا چلا کہ ان کے ہاں بلوغت کی ان کی شریعت کے مطابق جو عمر ہے وہ 15 برس ہے, یعنی 15 برس کے بعد وہ شادی بھی کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کنورژن بھی ان کے ہاں 15 سال بلوغت کی عمر ان کے ہاں مانی جاتی ہے. تو یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ ریاست جو ہے وہ لوگوں کے جب مذہبی امور میں مداخلت کرے گی اور ایسی قانون سازی کرے گی تو ان کو بالخصوص ہیومن رائٹس کی منسٹری کو اس پر غور کرنا چاہیے. ہم نے خاص طور پر ڈھیرکی, برچونڈی شریف اور سامارو میں جو 2 بزرگ ہیں, ایک میاں عبدالحق میاں مٹھو اور پیر ایوب جان سرندی کو بھی انٹرویو کیا اور ان کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہم نے بعض دیگر افراد کو بھی ہم نے انٹرویو کیا. اب اس کے نتائج جو ہمارے سامنے آئے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہم نے ان انٹرویوز میں جو سوالات اٹھائے, ہم نے ان کا تعارف پوچھا, پاکستان کے لیے ان کے کیا جذبات ہیں, پھر ہم نے ان کے پرسنل ایکسپیرینسز پوچھے کہ کیا پاکستان مجبور کیا گیا.
اس سے ہمارے سامنے جو بنیادی طور پر بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے، اچھا میں اس میں 2 سوالات اور بتا دوں کہ ہم نے پوچھا کہ ان کے پرسنل ایکسپیرینسز کیا ہیں، کیا انہیں مذہب کی تبدیلی پر جبری طور پر مجبور کیا گیا۔ تیسرا سوال ہم نے یہ پوچھا کہ کیا وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے میں وہ پاکستان میں خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں، کیا انہیں مندر اور چرچ جانے میں یا عبادت گاہوں میں جانے میں ان کو کوئی تکلیف کا سامنا ہے، اور کیا جبراً انہیں پاکستان میں مذہبی تعلیم پڑھائی جاتی ہے۔ تو پہلی بات نتیجے سے تو یہ سامنے آئی کہ پاکستان کی تمام ہی اقلیتیں پاکستان سے شدید محبت پیدا کرتی ہیں، وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، پاکستان میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اور کئی ہندوؤں نے مجھے یہ کہا کہ اگر ہمیں دوسرا جنم ملا تو ہم پاکستان میں ہی پیدا ہونا چاہیں گے، اور پاکستان پر حملہ ہوا تو ہم پاکستان کے لیے سب سے پہلے اپنی جان دینے والے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب نے کم و بیش حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی جان مال عزت آبرو کی بہت زیادہ یہاں حفاظت کی جاتی ہے، کرتارپور کی راہداری ہو یا جو ایویکی ٹرسٹ ہے اس کی بنیاد پر غیر آباد مندروں اور سکھوں کے گردواروں کی تعمیر نو ہو، انہوں نے بھرپور طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کا، پاکستان کے ریاستی اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ کیلاش کمیونٹی سے کے حوالے سے ابھی حال ہی میں جو نیشنل ایوارڈز دیے گئے ہیں ان میں ایک ویڈیو یہ بھی بنی کہ کیلاش میں فورس کنورژن ہے، لیکن کیلاش کے جو مائنورٹی کمیشن کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں، جب داؤد شاہ کو ہم نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں کیلاش صرف پاکستان میں بستے ہیں، اور پاکستان کی حکومت یہ جو کیلاش پاکستان میں مختصر سی آبادی میں رہ گئے ہیں تو وہ ان کو مکمل طور پر محفوظ رکھنے کے لیے سارے اقدامات کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہاں پر جو ان کے جو تہوار وغیرہ ہیں ان کو سیکیورٹی خصوصی طور پر فراہم کی جاتی ہے۔ مذہبی آزادی کے حوالے سے تمام ہی اقلیتوں سے جن سے ہم نے انٹرویوز کیے ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنے مذہبی معاملات کی ادائی میں بھارت یا کسی اور ملک سے زیادہ خود کو پاکستان میں محفوظ تصور کرتے ہیں۔ ہولی، دیوالی، کرسمس اور تمام مذہبی تہوار وہ بہتر انداز سے ادا کرتے ہیں۔ جبری مذہبی تعلیم پر بھی ان کا کہنا یہی تھا، کیونکہ میرا تعلق کراچی یونیورسٹی سے بھی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایتھکس اور اسلامک اسٹڈیز کا ایک سبجیکٹ یونیورسٹی کی سطح پر ہوتا ہے، تو سب نے یہی کہا کہ ہمیں کبھی اس طرح کا جبر کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اور خیر یہ ایک الگ عنوان ہے کہ شعیب سیڈل کمیشن نے بھی جو اس حوالے سے بات کی تھی کہ اب آپ خود غور کیجئے کہ 3 سے 4% جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے لیے ہم اگر پورے پاکستان کے لوگوں کو جو اکثریت پر ہیں ان کو ان کے دین کی تعلیم سے محروم کر دیں تو کوئی آلٹرنیٹ اس کے لیے تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال جبرن لوگوں کو اسلام نہیں پڑھایا جانا۔ اب جہاں تک بات ہے مذہب کی جبری تبدیلی کی تو ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ مسئلے کی نوعیت دراصل غیر مذہبی ہے۔ لوگوں کے معاشرتی، سیاسی اور سماجی مسائل ہیں، جہالت ہے، تعلیم کے مواقع میسر نہیں ہیں، معاشی ناہمواری ہے، وسائل کی غیر عادلانہ تقسیم ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، طاقتور کا مظلوم پر ظلم کرنا ہے، اور عدل کا نفاذ نہیں ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے انہیں صرف اندرون سندھ میں نہیں بلکہ دیگر علاقوں میں بھی انہی مسائل کا سامنا ہے جن مسائل کا اکثریت کو اور مسلم کمیونٹی کو سامنا ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشی، سیاسی، سماجی اور جو معاشرتی اعتبار سے مسائل ہیں اور پہلے سے اس پر قوانین موجود ہیں تو ان قوانین کے نفاذ کے ساتھ ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر جب میں نے بدھسٹ کمیونٹی کو ہم نے تلاش کیا اور بڑی مشکل سے محراب پور پہنچے اور ان کو انٹرویو کیا تو اس قدر پیسی ہوئی یعنی اقلیتی قوم، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں پاکستان میں مسلمانوں سے مذہبی جبر کا سامنا تو نہیں ہے، البتہ ہماری زمینوں پر قبضہ ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سندھ میں زمینوں پر قبضہ ہونا یہ وہ مسئلہ ہے جس کا سامنا اقلیت اور اکثریت دونوں کو کرنا پڑتا ہے۔ پھر ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ ہندوؤں میں انسان اونچی نیچی ذاتوں میں تقسیم ہے، کیونکہ مذہبی طور پر آپ جانتے ہیں کہ برہمن اور جو اس میں کھشتری ہیں، ویش ہیں، شودر اور دلت، اور پھر ان میں جو پیشوں کے اعتبار سے لوگ تقسیم ہیں تو ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبوتر، کولی، میگھواڑ، باگڑی، بھیل اور مالی، ٹھکر، دیوان، یہ تمام ان کی کاسٹ ہیں جن کے اندر یہ تقسیم کر دیے گئے۔ تو اس فرق کے باعث ان کا ایک ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادیاں کرنا یہ تقریباً ممنوع ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ اگر ایک ہی کمیونٹی کے اگر ایک ہی یعنی اونچ نیچ کے ذات کے لوگ ایک ہی مذہب میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو کر کنورٹ ہو کر شادی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک ہندو لڑکی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی بعض اوقات مسلمان ہو کر شادی کر لیتی ہے۔ تو لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ زیادہ تر غیر مذہبی نوعیت کے ہیں،
ابھی تک یعنی مور دین 50 انٹرویوز میں مجھے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے کہا ہو کہ فورس کا، وائلنٹ فورس کا استعمال کیا گیا ہو. ہاں لوگوں کو تبلیغ کی گئی ہے، دعوت دی گئی ہے، اچھا مشورہ دیا گیا ہے، اس طرح کی باتیں تو ضرور ہیں لیکن زبردستی نہیں کی گئی. بھرچونڈی اور سمارو میں جب ہم نے وزٹ کیا تو اس میں نے کوشش کی کہ پیر صاحبان کو وزٹ کرنے کے علاوہ رینا اور روینہ کا بڑا مشہور کیس ہے. ان لڑکیوں کو کہا گیا تھا وہ نابالغ ہیں، اور جب میں نے انٹرویو کیا ان کی گود میں بچے تھے اور انہوں نے خود کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، اور وہ میاں مٹھو کو بار بار ابو کہہ کر مخاطب کر رہی تھی. اسی طرح ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ مکھی انیل کمار جو بھرچونڈی میں ڈھیرکی کے ہندو پنچایت کے صدر ہیں، ہم نے انہیں انٹرویو کیا اور سابق مکھی نام چند کو انٹرویو کیا. حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے تعلقات 40 برس سے اور اس سے زیادہ اس علاقے میں میاں مٹھو اور دیگر لوگوں کے ساتھ رہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس پروپیگنڈے کو سختی سے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں فورس کنورژن ہے یا ڈھیرکی کے علاقے کو جس انداز سے بدنام کیا جا رہا ہے. اب ہوا یہ کہ جب وہ انٹرویو میں نے اپلوڈ کیا، وہ انٹرویو وائرل ہو گیا، تو ہمارے پاس جو میسیجز آنا شروع ہوئے تو پتہ ہی چلا کہ سندھی زبان میں بہت ہی غلیظ لینگویج انیل کمار کے لیے ہندو کمیونٹی کی طرف سے استعمال کی گئی اور باقاعدہ اسے تھریٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو اس کے عہدے سے ہٹایا جائے اور اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. اور اس آدمی نے تو ہماری ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا. پھر بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ میرے پاس جن ہندوؤں نے ہمیں انٹرویوز ریکارڈ کروائے تھے، انہوں نے کالز کی اور کہا کہ ہمارے گھر پر آ کر ہماری ہی کمیونٹی کے لوگ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، تو برائے مہربانی آپ ہمارے انٹرویوز کو ہٹا دیں. تو اس میں 2012 میں جب فریال سابق رنکل کماری، حلیمہ سابق آشا کماری اور حفصہ بی بی جو ڈاکٹر لتا کیس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے کہ ان لڑکیوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، وہ تینوں لڑکیاں جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتی ہیں. اسی طرح جو سمارو کا ایک اور کیس تھا وہ شیخ حمدان خلیلی کا، اس نوجوان کے بارے میں بی بی سی اور انٹرنیشنل میڈیا نے یہ کہا کہ اس کو جبراً اغوا کر کے پیر ایوب جان سرہندی نے مسلمان کیا ہے. وہ لڑکا دیوان سے کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا، اس کے والد بہت یعنی صاحب سرور شخصیت تھے، اس نے صرف اسلام کی محبت میں اپنے مذہب کو ترک کیا اور مسلمان ہوا. ہم نے اس کو بھی انٹرویو کیا تو پتہ چلا کہ بی بی سی نے پاکستان کے خلاف یہ صرف پروپیگنڈا کیا تھا. ڈھیرکی کے قریب ہی ضلع ریڑکی میں ست سترام داس کا مندر ہے، تقریباً 2 کلومیٹر پر یہ پھیلا ہوا ہے. پورے پاکستان اور دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں. قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہاں کے سیوادار اشوک کمار کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم یہاں پر بالکل محفوظ ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ چیلا رام اور بشمول دیگر لوگ جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ لیڈنگ پوزیشن میں رائس ایکسپورٹر ہیں اور پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پر اس پر کام سر انجام دے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں نمازیوں پر حالت نماز میں فائرنگ ہوئی ہے، جلوس میں بم دھماکے ہوئے، ٹارگٹ کلنگ ہوئی، آرمی پبلک کا سانحہ ہے، چرچ پر حملے ہوئے، یوحنا آباد میں مسیحیوں نے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، لاہور میں 2 غیر مسلموں نے ایک مسلمان لڑکی کا ریپ کیا. ایسے جتنے بھی واقعات ہیں ان کو دہشت گردی کے تناظر میں دیکھیں تو جس طرح ڈاکٹر مشتاق نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں تو قانون سازی اس پر پہلے سے ہوئی بھی ہے، تو آخر ہم یہ کرنے کے بعد کیا میسج ہے جو ہم دنیا میں دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. میں یہاں پر بس آخر میں اپنی گفتگو کو میں ختم کرتے ہوئے اس میں چند ایک گزارشات یہ بھی کروں گا کہ جو تاخیر کی بات کی گئی ہے کہ مذہب تبدیل کرنے میں تاخیر کروائی جائے گی، بڑا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الرضا بالکفر کفر، کہ جب ایک جج ایک مسلمان سے یہ ایک شخص سے جو مسلمان ہونا چاہتا ہے، جو 18 سال سے بڑی عمر کا ہے، وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ تم پہلے ایک درخواست جمع کراؤ اور اس درخواست کے بعد 7 دن کے بعد تمہارا انٹرویو ہوگا، تمہارا امتحان ہوگا، پھر 90 دن کی مہلت، پھر سرٹیفیکیشن، اور اس کے بعد وہ مذہب پر عمل پیرا ہو سکے گا. تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک بڑا اہم سوال ہی پیدا ہوگا کہ آیا کہ اگر کوئی جج کسی مسلمان کا ہونے کا ارادہ ظاہر کرنے والے کے کفر پر اس قدر اتنے عرصے راضی رہے گا تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چند سوالوں کے جوابات ہمارے اہل علم کو ضرور دینے چاہیے. اگر بالفرض پاکستان میں مذہب کی جبری تبدیلی جس کو اکراہ فی الدین کہا جاتا ہے اس کی تعریف ضروری ہے، بچے اور بالغ کی اسلامی فقہ کی روشنی میں تعریف ضروری، کیونکہ ایک جو کنورژن اور فورس کنورژن ہے اس کی ڈیفینیشن کے اندر اصل میں پرابلم پیدا کی جا رہی. تو اسلامی نظریاتی کونسل اور اکابر علماء کی مشاورت سے اس جبر اور اس کی سزا کا تعین ضروری ہے کہ فرض کر لیجئے ایک پاگل آدمی پیدا ہو گیا اور وہ فورسفلی لوگوں کو کنورٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی شرح تعزیراً کیا ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے
اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر مشتاق اس پر ضرور کامنٹ کریں. اسی طرح جبری شادی کی بھی تعریف ضروری ہے. اس میں ایک سوال اٹھایا گیا مجھ سے روی دیوانی نے یہ مسئلہ, اس نے جو آل ہندو پنچایت کاؤنسل کے پاکستان میں جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب جب ایک لڑکی کنورٹ ہوتی ہے ہندوازم سے اسلام کی طرف, اس کے باپ کی مرضی کے بغیر آپ لوگ اس کی شادی کروا دیتے ہیں, تو ولی کا مسئلہ کہاں چلا گیا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کو کسی نے یہ بات سجائی ہوگی, اور یہ بات کاکڑ کی رپورٹ میں بھی, انوار اللہ کاکڑ کی رپورٹ میں بھی اٹھائی گئی ہے کہ ولی کی شرعی حیثیت کیا ہے, کہ اس کا باپ تو غیر مسلم ہے, تو ولی کی اجازت کے بغیر ہی آپ نے جو ہے وہ اس لڑکی کو مسلمان کروا دیا. ایک ظاہر ہے کہ غیر جانبدار علیحدہ کمیشن ایسا ہو جو خاص طور پر یا کوئی عدالتی حوالے سے کوئی قانون میں جو گنجائش ہو وہ کوئی ترتیب بنائی جا سکتی ہے کہ جو ڈسپیوٹڈ کیسز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب اس کو جبرن مسلمان کیا گیا ہے, تو ایسے کیسز میں ضرور کچھ لوگوں کو متعین کر دیا جائے جن میں علماء بھی ہوں, اور وہ باقاعدہ ایسے لوگوں کو انٹرویو کر سکیں اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ وہ دیکھ سکیں. پھر اس میں ایک اور بات بس میں آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس بل کے اندر آپ دیکھیے تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر پوری فیملی کنورٹ ہو جاتی ہے, اب ظاہر ہے کہ اس فیملی کے اندر تو چھوٹے بچے بھی ہوں گے اور اس فیملی کے اندر تمام دیگر عمر کے افراد بھی ہو سکتے ہیں, تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر والدین کنورٹ کرنا چاہیں تو وہ کنورٹ کر سکتے ہیں. میں آخر میں بس توجہ اس ڈاکومنٹ کی طرف دلانا چاہوں گا. یہ میرے پاس بیپٹزمل رجسٹر ہے, اس میں آپ اگر غور سے دیکھیے تو یہ چرچ آف پاکستان ڈایوسس آف کراچی کا یہ ریکارڈ ہے, اور یہ 2017, 18 اور 19 تک کا ریکارڈ ہے. اس کے مطابق کرسچینٹی سے ہندوازم کی طرف 2019 تک تقریباً 1700 لوگ انہوں نے عیسائیت کو, ہندوازم کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کیا ہے. اس میں ان کے ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں, نام ہیں, اس میں 16 سال, 12 سال, 8 سال, 10 سال, 8 سال, 2 سال, 4 سال. آپ اس کو پیجز پلٹتے چلے جائیں, اور کچھ پیجز یہاں پر میرے پاس قادیانیوں کے بھی بیپٹزمل رجسٹر کے موجود ہیں. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ریسرچ کو اس پیمانے پر بھی کنڈکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جناب اس کے اندر تمام تر مذاہب کے لوگوں کے کنورژن کے رجسٹرز کو اٹھا کر دیکھیں. اس میں جو کی کردار ہے وہ ڈاکٹر رمیش کمار کا ہے. مختلف ہندو اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر رمیش کمار ہندوؤں کا نمائندہ نہیں ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کو ایگزامن کیا جائے کہ 4th اور 5th جنریشن وار کے تناظر میں اسلام قبول کرنے پر پابندی لگانا, اور وہ لوگ جو ہندو عیسائی ہو رہے ہیں, قادیانی ہو رہے ہیں, اس پر نہ کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے, نہ اس پر کوئی بات کی جا رہی ہے. تو یہ چند ایک گزارشات تھیں جو میں نے آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کی ہیں. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. نہ صرف آپ نے ایک بہت جامع ریسرچ کنڈکٹ کی بلکہ اسے بہت اچھے انداز میں پیش بھی کیا, اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ کام ابھی جاری رہے گا, اور اس کے اندر مختلف جو پہلو آپ نے توجہ دلائی ہے وہ بھی سامنے آتے رہیں گے. صوفی غلام حسین صاحب جن کا تذکرہ سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی کیا, اور پہلے میں بھی متعارف کروا چکا ہوں, IPS کے ساتھ وابستہ ہیں, میں ان کا تعارف کرواؤں گا. ظاہر ہے ان کے لیے بھی یہی مشکل ہوگی کہ ریسرچ کے لیے ان کے پاس ریسرچ کے نتیجے میں مواد بہت کچھ ہے, کہنے کو بہت سی چیزیں ہیں, لیکن ہماری جو محدود وقت ہے اس کے اندر جو اہم نکات ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے سامعین کے سامنے رکھتے ہیں. صوفی غلام حسین صاحب. آپ سب کی بہت مہربانی, اور خاص طور پہ شیبانی فاؤنڈیشن, اور بہت ہی بر وقت یہ آپ نے ایک سیمینار رکھا اور اس کی بہت ضرورت تھی. اور جو دوست ہمارے ادھر جنہوں نے گفتگو پہلے کی, سب نے اچھے طریقے سے جو آسپیکٹس سے مختلف لیگل اور تحقیقی اور نیچے جو بھی گراس روٹس لیول پہ جو حقیقت ہے ڈاکٹر عمر صاحب نے بھی رکھی, اور جو کانسٹیٹیوشن لیگل اس کے آسپیکٹ سے وہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیے, اور شرعی حوالے سے جو اس کے آسپیکٹس تھے وہ ڈاکٹر مشتاق نے بہت ہی سلیقے سے ہمیں سمجھائے. میں ان چیزوں کی ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جانا چاہوں گا, اور میں پہلے بھی ایک سمری جو تھی
آج کی پریزنٹیشن کی میں اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ کے تھرو شیئر کر چکا ہوں کہ جو میرے خیالات ہیں اس میں جو کی فائنڈنگز ہیں یا جس طرح سے میں چیزوں کو اب دیکھ رہا ہوں وہ میں نے پہلے سے شیئر کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا پرسپیکٹو دینے کے لیے کہ گراس روٹس پہ کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو شکایت آ رہی ہے وہ فورس کنورژن کے حوالے سے سندھ سے زیادہ آ رہی ہے، اور اس میں بھی خاص طور پہ جو لڑکیوں کے معاملے ہوتے ہیں ہندو لڑکیوں کے، اور جس کو کہا جا رہا ہے کہ انڈر ایج گرلس جو ہے نا ان کو فورسبلی کنورٹ کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے تعداد میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں 1000 گرلس آر فورسبلی کنورٹڈ ایچ ایئر. تو یہ ایک ایڈیومیٹک فریز بن گیا ہے جو پوری دنیا میں یہ پھیلا دیا گیا ہے. اب میرا مختصر تعارف یہ ہے اس تحقیق کے حوالے سے کہ میں 10 سال سے اس پہ تحقیق ویسے کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں 10 سال سے تحقیق کر رہا ہوں، اور اس میں میری پی ایچ ڈی کا جو کام تھا یا سبجیکٹ تھا وہ ایکچولی تھا کاسٹ اور برادری کی سیاست. لیکن وہ تحقیق کرتے کرتے یہ ایشو سامنے آ گیا، اور اس وجہ سے میری جو پی ایچ ڈی کی تھیسس تھی وہ بھی تھوڑی سی پیچھے رہ گئی. ہوپ فلی وہ اب آلموسٹ جو ہے اپروو ہونے والی ہے بائی دا وے. لیکن یہ کیونکہ ایشو بیچ میں آ گیا تو اس پہ میری توجہ زیادہ آ گئی، اور اس پہ بھی میں نے تحقیق کرنا شروع کر دی. تو اس حوالے سے اب تک میں تقریباً آپ سمجھ لیں 300 میرے پاس آڈیو ریکارڈڈ انٹرویوز ہیں، اور اس کے علاوہ 130 ویڈیو ریکارڈڈ انٹرویوز ہیں 69 گھنٹے کے. تو اٹس اے لاٹ آف ڈیٹا دیٹ وی آر کانسٹنٹلی ورکنگ آن، اینڈ آہستہ آہستہ ہم آگے سامنے لا رہے ہیں. اس میں سے جو کی انٹرویوز ہیں ہم ان کو ایڈٹ کر کے ہم یوٹیوب پہ ڈالتے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ 6000 کیسز آف کنورٹڈ جو کنورٹس ہیں سندھ میں. سندھ سے تقریباً سندھ میں جو 12 سے زیادہ ریلیجس سیمینریز ہیں ان کی ہمارے پاس ڈیٹا ہے اب تک کی. ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں آپ اسکرین پہ ایک پاور پوائنٹ دیکھ رہے ہیں سلائڈس. اچھا، یہ ایک پروٹیسٹ تھا جو میں نے آرگنائز کرایا تھا میاں مٹھو کے خلاف. میں ایز این ایکٹیوسٹ اینتھروپولوجسٹ سندھ میں جب میں نے تحقیق کرنا شروع کی تھی تو ایک پروسیس کے پہ یہ میرے خیالات تھے کہ جبری مذہبی تبدیلی بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے، اور ہم نے ایک دلت سجاگ تحریک نام کی ایک آرگنائزیشن بھی بنائی ہوئی تھی، اس میں میرا پیوٹل رول تھا. اور ہم سمجھتے تھے کہ اپر کاسٹ ہندو اور اپر کاسٹ مسلمان بھی بہت بڑا جبر کر رہے ہیں جو لوور کاسٹ ہندوز ہیں. تو جو دلت جن کو ہم کہتے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے پروٹیسٹ کیا، اور اس کے ساتھ جو ہندوز کی لڑکیاں تھیں ان کے بھی پکچرز آپ کو اس میں نظر آئیں گے، اپر کاسٹ ہندو کی لڑکیاں. تو میرا خیال یہ تھا کہ بڑے پیمانے پہ جبری مذہبی تبدیلی ہو رہی ہے اور یہ ایشو ختم ہونا چاہیے، ریزالو ہونا چاہیے. لیکن پھر انہی دلت ایکٹیوسٹ کے تھرو مجھے معلوم ہوا کہ یہ اس طرح سے جبری مذہبی تبدیلی نہیں جس طرح سے یہ میڈیا پہ اچھالی جا رہی ہے. اور جہاں سے اچھالی جا رہی ہے وہ لوگوں کو ان کو پتہ نہیں کہ نیچے گراس روٹس پہ یعنی کیا ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، خواتین ہیں جن کو 200 روپے دے کر لایا گیا، اور یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جو لوور کاسٹ ہندو خواتین ہوتی ہیں یا لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیں وہ آ جاتے ہیں، اور کسی بھی ایشو پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے پروٹیسٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک کیا گیا، کیونکہ شروع میں بڑے نائب ہوتے ہیں ہم ریسرچر جو ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ جاتے اس لیے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ آخر حقیقت کیا ہے. تو ہم بھی کھڑے ہو گئے اور احتجاج کیا کہ میاں مٹھو جو ہے یا ایوب جان سرندی جو ہے وہ جبراً مذہبی تبدیلی کر رہا ہے، اور یہ جو ہے واقعات ختم ہو جانے چاہیے، اور انڈر ایج لڑکیوں کا جبراً مذہب تبدیل کیا جائے. اور پھر ان کے تھرو ہی جو انفارمنٹس تھے میرے کی انفارمنٹس تھے، گیٹ کیپر تھے سوسائٹی کے، ان سے ہی پتہ چلا کہ یہ ویسے واقع نہیں ہو رہے. یہ دراصل لڑکیاں جو ہیں اپنی مرضی سے زیادہ تر جاتی ہیں، اور زیادہ تر ابو ایج ہیں جن کو انڈر ایج کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو وہ اپنی مرضی سے جاتی ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. زیادہ تر فری ول میرجز کے ایشو ہوتے ہیں جن کو مذہبی رنگ دے کر اور جبری مذہبیت کا رنگ دے کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ لڑکی ریکور ہو سکے. تو اغوا اور جبری مذہبی تبدیلی دونوں جو ایشو ہیں اکٹھے اٹھائے جاتے ہیں کہ لڑکی کو اغوا کیا جاتا ہے اور جبراً ان کا مذہب تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ آپ کو اس پیمفلیٹ پہ بھی نظر آئے گا. اچھا، اس کے علاوہ پھر جب مجھے معلوم ہوا، کچھ سسپیشن میرا بڑا، تو میں نے این جی اوز کی جو رپورٹس تھی ان کو کھنگالا ایکسپلور کیا
तो उनसे पता चला कि उनके पास वो डेटा नहीं जो वो क्लेम कर रहे हैं। अब ये एनसीजेपी की जो है, जो पीटर जेकब की एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक जो रिपोर्ट है, उसका एक ये स्नैप है कि किस तरह से वो केसेस को प्रेजेंट कर रहे हैं। और साइड में एक और रेक्टेंगुलर आपको नजर आएगा, वो आपको सोशल मीडिया पे अक्सर लिस्ट नजर आएगी 40-45 लड़कियों की। ये 4 सालों से 5 सालों से यही लिस्ट में देख रहा हूँ, ये घूम रही है। और किसी से भी पूछें कि आपके पास एविडेंस क्या है, तो वो ये लिस्ट ही सामने लाते हैं कि भाई ये देखो ये लड़कियां हो रही हैं। ठीक है, तो मीडिया, सोशल मीडिया पे जो भी कोई चीज अल्लेजली कोई उछाल दे, उसको वो एज एन एविडेंस उठाते हैं फिर एनजीओ वाले, या अखबार में कोई अल्लेजेड फोर्स कन्वर्जन का वाकया मुबैना तौर पे अगर रिकॉर्ड हो जाता है, तो उनमें से कुछ उठा के अपनी रिपोर्ट्स में एज एन एविडेंस पेश करते। अच्छा, उसके अलावा जब आप इनको और डेप्थ में देखें इनकी रिपोर्ट्स को, तो आपको पता चलेगा कि ये जो डेटा पेश कर रहे हैं वो खुद कॉन्ट्रडिक्ट करती है उनके क्लेम से जो वो कर रहे हैं, यानी कि अंडर एज गर्ल्स। अभी इसी रिपोर्ट को देख लें, जो एनसीजेपी की रिपोर्ट है, उसमें 55 केसेस इन्होंने जो हैं वो उनकी कुछ डेटा उन्होंने दी, उसमें से ज्यादातर केसेस वही हैं जो अबव एज है। हालांकि उसी रिपोर्ट में वो क्लेम करें कि ज्यादातर जो केसेस अंडर एज लड़कियों को होते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में जो डेटा उन्होंने दी है उसी के थ्रू ही वो पता चलता है कि वो जो ज्यादातर केसेस हैं कन्वर्जन के, जिस तरह से उन्होंने रिपोर्ट किए हैं, वो भी अबव एज यानी कि लड़कियों के और लड़कों के भी हैं, लेकिन ज्यादातर उनको जो है एज अंडर एज केस पेश किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा जो ज्यादातर कन्वर्जन में मुझे नजर आई, वो अभी जो डेटा से भी हमें मालूम पड़ रहा है, जो 6000 केसेस हमने एनालाइज किए हैं, और होपफुली एक हफ्ते के अंदर हम उनको टेबुलेट कर लेंगे और डिस्क्रिप्टिव टेबल्स भी आपके साथ शेयर कर देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि किस किस्म की कन्वर्जन ज्यादा हो रही है। तो अभी तक जो अंदाजा है, जो रूडिमेंट्री डेटा हमने एनालाइज किया, उससे यही है कि ज्यादातर कन्वर्जन मास कन्वर्जन या फैमिली कन्वर्जन में भी ज्यादातर जो भील कम्युनिटी है लोअर सिंध की, वो ज्यादा कन्वर्ट हो रही है, सिंधी भील जिनको कहते हैं। अच्छा, सिंधी भील ये है, उनका इस तरह से है सिस्टम के वो पहले से ही सफिशिएंटली, यू कैन से दे हैव बीन सफिशिएंटली इस्लामाइज्ड। वो उनके नाम अगर देखें तो किसी का नाम अल्लाह रखा, किसी का नाम अल्लाह दत्ता, किसी का ज़ैनब, किसी का हसन, किसी का हुसैन। रोजे रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, रोजे रखते हैं, ईद भी सेलिब्रेट करते हैं, और निकाह, इंटरेस्टिंगली निकाह भी उनका मौलाना पढ़वाता है। तो बहुत सारी जो उनके रिचुअल्स हैं वो उन्होंने उनकी पहले से ही मुसलमानों वाली हैं, और पहले से जो मुसलमान उनमें से होती हैं फैमिलीज, वो पहले से उस पे उन पे बहस चलती है आपस में फैमिली के अंदर ही कि अब हमें कब मुसलमान हो जाना चाहिए। तो एट सर्टन पॉइंट दे डिसाइड टू कन्वर्ट। तो पहले से ही वो अट्यून्ड होते हैं, पहले से ही सालों से, महीनों से ही वो तैयारियां करते हैं, सडन नहीं होता। सो बेसिक जो आर्गुमेंट है मेरा अपनी तहकीक में भी, कि कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ फोर्स कन्वर्जन, इट्स अ रिलीजियस कन्वर्जन एंड इट्स अ सोशल प्रोसेस। और ये आर्गुमेंट मेरा नहीं है, ये जो अब तक जो भी तहकीक हुई है कन्वर्जन पे पूरी दुनिया में, जिसको माना जाता है, जिसमें सहरे फहरिस्त नाम आता है रैम्बो ल्यूइस का, उसके अलावा जॉन जावोस है, केटी सियान है, और सिंध के हवाले से देखें तो डेरल मिकलिन का अरब सिंध पे काम है, और उसके अलावा आसिफ मनान है, हिस्टोरियन है, उसके अलावा रोमिला थापर है जो इंडियन हिस्टोरियन, आपको पता होगा, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। ये सारे कोई भी नहीं मानता इस बात को कि कोई यानी कि जबरी मजहबी तब्दीली बड़े पैमाने पे मुसलमानों ने तारीखी तौर पे की है। उसके बावजूद आपको इन रिपोर्ट्स में ये चीज मिलेगी कि ये कहीं से निकाल आते हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ने या फिलान होरी वगैरह वगैरह, उन्हें बड़े पैमाने पे जबरी मजहबी तब्दीली की थी, और ये उसका ही एक जो है तसलसल है। ठीक है जी, तो ये स्नैपशॉट है उसकी रिपोर्ट्स का। तो 22-23 रिपोर्ट्स का हमने एनालिसिस किया, और उसे यही पता चला कि उनके अंदर जो आर्गुमेंट्स हैं, ऑल दीज आर्गुमेंट्स आर टॉटोलॉजीज, सर्कुलर आर्गुमेंट्स। एक रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट को साइड करती है एज अ प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, वो समझते हैं कि ये जो है, जो किसी ने स्टेटमेंट दे दिया, रमेश कुमार वांकवाणी ने कह दिया कि 1000 लड़कियों का जबरन मजहब तब्दील होता है, तो वो जैसे कि एक साबित शुदा चीज हो कि वाकई में जबर होता है और 1000 लड़कियों का हर साल होता है। तो इस तरह से
یہ ایک دوسرے کو سائڈ کرتی گئی ہیں اور یہ جو ہے جا کے پھر یونائٹڈ نیشنز، یورپین یونین اور جو بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں وہاں بھی ان رپورٹس کو کھول کے نہیں دیکھا گیا کہ یہ کیا میتھڈالوجی تھی، کیا طریقہ تھا، کیا ڈیٹا سیٹ ان کے پاس تھا، کیا امپیریکل ایویڈنس ان کے پاس ہے. کسی نے ان کو کوشچن نہیں کیا، کسی نے اس کو چیک نہیں کیا. سرکاری جو ادارے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا، ایجنسیاں وغیرہ جو بھی ہیں کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کا آخرکار سورس کیا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری این جی اوز ایسی ہیں جو جن کا پتہ نہیں چلتا کہ لوکیشن کیا ہے، کہاں سے یہ آپریٹ کر رہی ہیں. جیسے موومنٹ فار سالیڈیرٹی اینڈ پیس، اچھا یہ پیٹر جیکب والوں کے ساتھ بھی کام وغیرہ کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہے کہاں پہ، یہ کہاں سے پبلش کر رہے ہیں، کون ان کی فنڈنگ کر رہا ہے. تو یہ آپ اگر ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں آپ کو رپورٹ میں ملیں گی، آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ساری اس میں ڈیٹیل ملے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جس طرح سے یہ ڈیفائن کرتے ہیں کنورژن کو، اٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ. جیسے وہ ایک ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان کی ایک رپورٹ ہے اور ذوالفقار حالے پور ایک سندھ کا رائٹس ایکٹیوسٹ اس نے لکھا ہے. تو اس کی ڈیفینیشن کے مطابق جیسے کہ جو ولفل کنورژنز ہیں وہ بھی فورس کنورژن ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک دوسرے کو سائڈ کرتے کرتے یہ اس طرح کی ڈیفینیشن میں ڈیولپ کی ہوئی ہے تاکہ ایسا لگے کہ جو بھی کنورژن ہو رہی ہے پاکستان، کیونکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے اور مسلمان کیونکہ لسٹی اور ٹیررسٹ اور وشس ہیں، جیسے کہ ساری ثابت شدہ چیزیں ان کے سامنے، تو یہاں پہ تو جبر ہی ہو سکتا ہے اور جبر کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک قسم کا امپریشن ان میں کریٹ کیا ہے. اور یہ خاص طور پہ این جی اوز HRCP سے یہ ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے 2007 سے، اور وہاں سے یہ فگرز جو ہیں اپنے آپ کو ہی سائٹ کرتے گئے ہیں اور وداؤٹ ہیونگ اینی ایویڈنس اور جسٹ سمپل ایسٹیمیٹس بیسڈ آن فیو اینیکڈوٹل کیسز، اور وہ بھی جو ان میں جو ڈیٹا ہے ان کی وہ اپنے ہی ان کے جو آرگومنٹس ان سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے. آپ کو ہماری رپورٹ میں سوشل میڈیا کا انالیسس بھی ملے گا جو ہم نے اکتوبر میں پبلش کی تھی لاسٹ ایئر، کہ کہاں سے یہ کرائے زیادہ ہو رہی ہے، آخرکار کون ہے جو ان چیزوں کو زیادہ اچھال رہا ہے. تو ہم نے جب سوشل میڈیا کا کانٹینٹ انالیسس کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ زیادہ سے زیادہ جو کرائے ہے یہ USA سے ہو رہی ہے، اس کے بعد انڈیا ہے اور دوسرے ممالک ہیں، پاکستان کافی پیچھے ہے اس میں. اور اس میں بھی بی جے پی سب سے زیادہ، بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ اس پہ جو ہے ایکٹیو ہیں اس معاملے میں. اور جب بھی فورس کنورژن پاکستان کی بات آتی ہے تو بی جے پی کا ذکر ساتھ میں RSS کا وغیرہ سب کا آتا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو فکرہ چلتا ہے وہ ہے 1000 girls are forcibly converted in Pakistan each year. اس کے علاوہ ہم نے پاکستان میں جو ایکٹیوسٹ ہیں، کچھ کی ایکٹیوسٹ ہیں، ہم نے ان کے نام نہیں لکھے، ہم نے ان کو انونمائز کیا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو ایسا لگے گا جو اپر کاسٹ ہندو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو. نیچے آپ دیکھیں گے گراف میں ریٹنگ آف سم لیڈنگ پولیٹیشینز بیسڈ آن کاسٹ اینڈ ریلیجن، اس میں جو پولیٹیشینز جو اپر کاسٹ ہندو بنیا ہیں وہ آپ کو زیادہ ایکٹیو ملیں گے، جو شیڈول کاسٹ کے ہیں وہ آپ کو کم سے کم ایکٹیو ملیں گے. اس قانونی آسپیکٹ پہ ڈاکٹر مشتاق نے کافی تفصیل سے بتایا. یہ محمد اللہ، یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں میں یہ چلتے ہیں اور مختلف لاز ہیں، اور یہ پاکستان میں بھی ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے جو کراس فیتھ اور انٹر فیتھ میرجز ہوتی ہیں، اور یہاں پہ بھی ہوتا ہے. اور انڈیا میں بھی ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ مینی اسٹیٹس ہیو پاسڈ اینٹی کنورژن لاز تاکہ کنورژن ہی رک جائے، لیکن اس کے باوجود کورٹس میں جو مسلم فیملی لا ہے وہ فالو ہوتا ہے. ابھی اسی سال کے یہ کیسز مارچ 13 2021 میں مسلم ویمنز میرج ود ہندو مین انویلڈ کر دی ٹل شی کنورٹس، observes پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ. اسی طرح مسلم لاؤز مائنر گرلز ٹو میری آن اٹیننگ پیوبرٹی. تو جب انڈیا میں بھی ان لاز پہ عمل ہو رہا ہے اور ادھر ویلڈ ہیں، تو پاکستان میں مجھے سمجھ نہیں رہا کہ کیا یعنی کہ ان کے ساتھ مسئلہ ہے. اس کو علاوہ ہماری رپورٹ میں آپ کو یہ بھی ملیں گے کہ اس قسم کے کیسز کیوں نہیں رپورٹ ہوتے جس میں لڑکا کنورٹ ہوتا ہے اور مسلمان لڑکی کے ساتھ شادی کرتے ہیں. تو یہ آپ کو بہت سارے ایسے مثال سن میں ملیں گے، اور میں نے بھی جو انٹرویوز کیے ہیں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں جو بالکل اس کے الٹ ہے، یعنی کہ لڑکا جو ہے وہ مسلمان لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے مسلمان ہو کر. اچھا، اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹر عمیر بھائی نے بتایا کہ کرسچینٹی کی طرف کنورژن ہو رہی ہے، اس طرح سے قادیانی یا احمدی جو فیتھ ہے اور دوسرے جو مذاہب ہیں
इवन विद इन हिंदुइज्म, जैसे रामपाली पंथ है अभी वो आया है, और उसके खिलाफ जो सनातन धर्मी जो हिंदुत्ववादी हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, और मैं शेयर करता रहता हूँ उस पर कुछ जो तफसीलात होती है जैसे जैसे आती हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की कन्वर्जन हो रही है फ्राम वन सेक्ट टू अनदर, फ्राम वन रिलीजन टू अनदर, लेकिन उसी पे किसी को कोई एतराज नहीं होता जब तक कोई अपर कास्ट हिंदू की लड़की अबव एज, जाती नहीं, अंडर एज तो होती नहीं है, कम है हमारे डेटा के हिसाब से जो हमने अभी तक थोड़ा बहुत एनालाइज किया है, तो उसमें वेरीफाई भी किया है मुख्तलिफ तरीकों से, तो वो जो ज्यादातर केसेस हैं वो अबव 18 के ही। लेकिन ये जो कन्वर्जन है जो जिसमें ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक हॉस्टल है जो अहमदी हॉस्टल है नगर पार्कर में। इस किस्म की हॉस्टल्स जो हैं आपको 3, 4, 5 कम से कम मिल जाएंगी थरपारकर में, और मीरपुर खास के जो डिवीजन है उसमें आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे ये जो बच्चे हैं इनके पूली बरादरी दलितों के, उनको ये फैसिलिटेट करते हैं ऑन कंडीशन दैट दे विल ग्रेजुअली बिकम अहमदीज। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा इसको बस वाइंड अप करूंगा। अब हमारे पास मुख्तलिफ एविडेंस है, ये जो हमने कलेक्ट किया है 6000 केसेस का, उसमें हमने रजिस्टर्स से, असनाद से, इंटरव्यूज से, और मुख्तलिफ जो भी हमें अवेलेबल है सोर्सेज, हम सबसे हमने इस्तेफादा किया है, और उसके बेसिस पे हमने उनको फिर टेबुलेट किया है, जो मैं आपको दिखाऊंगा एक्सेल की शीट जिसमें हमने सारे केसेस को हम उसको कर रहे हैं। उसके बाद इस केसेस में हम उनकी कोडिंग करेंगे, और कोडिंग करने के बाद उनकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यानी कि हम करेंगे, क्योंकि इट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 6000 केसेस पूरे सिंध से जो 12-13 रिलीजियस सेमिनरीज हैं कि हमने कलेक्ट किए हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते थे, लेकिन हमारी जो तहकीक थी उसमें ये हम समझते थे कि ये रिप्रेजेंट है, उसलिए हमने कितना हम कर सकते थे हमने उतना किया। तो ये एक करंट जो स्टेटस है ऑनगोइंग रिसर्च का ये है कि उसमें ये हम कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं। उसके अलावा ये मुख्तलिफ इंटरव्यूज हैं जिसमें 32 हमने फैमिलीज जो कन्वर्ट हैं उनसे इंटरव्यूज किए हुए हैं, कपल्स 24 उनसे इंटरव्यू किए हुए हैं, मुखी या हिंदू पंचायत वाले उनसे 24 किए हुए हैं, रिलीजियस क्लैरिक से 22, और अदर सिविल सोसाइटी के जो मेंबर हैं ह्यूमन राइट्स वाले उनसे 21 किए हुए हैं, इंडिविजुअल न्यू कन्वर्ट से 16 इंटरव्यूज किए हुए हैं हमने, लॉयर्स 8, और पब्लिक ऑफिसर्स जो हैं वगैरह ब्यूरोक्रेट्स उनसे 3 हमने इंटरव्यू किए हुए। तो इस तरह से द क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी is fully we think that have been covered by us. इसको होता है ये ठीक ठीक। अच्छा, उसके अलावा ये शीट मैं दिखाना चाहूंगा, इसको ये आएगी नजर नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, अच्छा, अब ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, मेरे ख्याल में ये एक्सेल का एक फाइल है जिसमें अबाउट 6000 केसेस जो है रिलीजियस कन्वर्ट्स के वो एंटर्ड हैं, और इनमें हम इनके मुख्तलिफ जो वेरिएबल्स हैं उनका हम जायजा ले रहे हैं कि फैमिली केसेस ज़्यादा हैं या इंडिविजुअल के ज़्यादा हैं, कपल के ज़्यादा हैं, फिर इंटरकास्ट मैरिजेस कितनी हैं, और जिसमें विडो मैरिजेस के बहुत सारे हमें केसेस में नज़र आ रहे हैं कि हुए हैं, क्योंकि हिंदू जो मजहब है उसमें अलाउ नहीं होता विडो रीमैरिज, या आसान नहीं होता, इसलिए वो मुसलमान होकर शादी करती है मुसलमानों से। कजन मैरिजेस भी अलाउड नहीं होती, इंट्रा कास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं होती। तो देर आर सेवरल सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट कम इन टू प्ले बिफोर people or individuals, girls or male or female decides to convert. तो मैं इधर ही बस अब स्टॉप करूंगा। वैसे और भी चीजें मुझे दिखाने के लिए थी, जैसे हम कोर्ट्स के केसेस हैं अबडक्शन के, उनका भी एनालिसिस कर रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में जो हुए हैं, कि हम देखें कि भाई रेशो क्या है जनरल अबडक्शन का, और जो फोर्स कन्वर्जन इन्वॉल्विंग अबडक्शन वगैरह जो केसेस हैं वो कितना है, रेशो क्या है पॉपुलेशन वाइज। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये वाकई में कोई बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनोमेना है या कोई जनरल है जैसे पूरी पॉपुलेशन का मसला हो। तो इस तरह से मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं कि जिनका हम जायजा ले रहे हैं। आगे जब क्वेश्चन होंगे तो मैं उसमें आपको और क्लियर कर दूंगा कि क्या है। मैं अभी इधर यहाँ पे स्टॉप करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
جی مجھے اندازہ تھا کہ صوفی صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، اور جیسے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ ابھی بھی انہوں نے اسکپ کی ہیں، اور ہمارے پاس وقت ظاہر ہے بہت کم ہے. میں ڈاکٹر مشتاق صاحب سے گزارش کروں گا سر، ہمارا جو بل ہے، میں خاص طور پہ ایک حوالے سے رہنمائی چاہوں گا کہ جو بار بار یہاں بھی ذکر ہوا کہ ڈیفینیشن آف فورس، اکراہ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو کمیٹی کی رپورٹ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے 3 چیزوں پہ مشتمل ایک اکراہ کی ڈیفینیشن کی ہے. اور اسی طرح صوفی حسین صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کچھ خاص حوالوں سے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. خود یہ بل کیا کہتا ہے اور اس حوالے سے قانونی رائے کیا ہے، رہنمائی کیجیے. جی بہت شکریہ. صوفی غلام حسین صاحب نے ماشاءاللہ جو کہ بہت کام کیا ہے اور بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، تو اس وجہ سے ظاہر ہے ان کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ تھا اور پیش کرنے کے لیے، اور وہ بہت ہی مفید ڈیٹا ہے. جیسے سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی ذکر کیا، اس ڈیٹا کو ظاہر ہے سب نے لانا چاہیے، اور آئی پی ایس آلریڈی یہ کام کر رہی ہے. اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ وائڈ پبلیکیشن اس کی ہونی لازم ہے. اسی طرح جو ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب نے جتنا بڑا کام کیا ہے، وہ ایک انڈیویجول کے لیے اتنا سارا کام کرنا، یہ بہت ہی حیران کن بات ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے آپ سب کو. جس طرح یہ کام ہو رہا ہے یہ بہت ہی بڑے پیمانے کا کام ہے. اللہ اس سب کام میں برکت ڈالے. اچھا، میں جلدی سے اس قانون کے حوالے سے جو متن ہے اس پر جو چند ایشوز ہیں وہ سامنے لانا چاہوں گا. اس میں اکراہ کی ڈیفینیشن بھی آ جائے گی جس کی طرف ندیم گیلانی صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اور چیزیں بھی آ جائیں گی. یہ ہر قانون کی طرح اس میں بھی شروع میں، یعنی جو ڈرافٹ ہے اس کے حوالے سے تو ابھی ہم بات کریں گے، لیکن میں یہ عمومی تاثر ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ انتہائی ناقص مسودہ ہے قانون کے لیے جس کسی نے بھی بنایا ہے. بلکہ چونکہ لگتا یہ ہے کہ کئی لوگوں نے اس میں اپنی اپنی چیزیں ڈالنے کی کوشش کی ہیں، تو اس وجہ سے وہ کوئی اچار سا بن گیا ہے، اور عجیب قسم کی چیزیں، ایک جگہ کچھ ہے دوسری جگہ کچھ اور ہے. گرامر کی اور لینگویج کی جو غلطیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ بہت زیادہ ہیں، حیران کن ہیں، لیکن ٹیکنیکلی بھی اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں جو میرے لیے یعنی حیران کن چیز تھی. مثال کے طور پر بار بار ذکر کیا جا رہا ہے اس مسودے میں کہ سیکشن 7 اور سیکشن 8 میں ٹیمپرری کسٹڈی کا ذکر ہے، کہ جس شخص کے بارے میں کہا جائے کہ وہ اس کو جبری تبدیل مذہب کرائی گئی ہے تو اس کو عارضی طور پر کسٹڈی میں دیا جائے گا کسی چائلڈ کیئر میں یا شیلٹر ہوم میں یا کسی اور اس طرح کے سروس پرووائڈر کے پاس. لیکن سیکشن 7 اور 8 کا آپ جائزہ لیں تو اس میں کسٹڈی کا ذکر ہے ہی نہیں، وہ آگے دوسرے سیکشن میں آ رہا ہے. سیکشن 7 اور 8 میں تو پٹیشن ہے عدالت کے سامنے اور پھر اپیل ہے اس کے خلاف. تو لگتا یہ ہے کہ ابھی تک ان سے جو بھی یہ مسودہ بنا رہے ہیں یا بنوا رہے ہیں تو ابھی تک وہ خود کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اور اسی سے میں دوسرے نقطے کی طرف موو کرنا چاہتا ہوں کہ خود اس قانون کے مسودے میں آخر میں ذکر کیا گیا ہے کہ حکومت کو چاہیے یہ کہ اس قانون کا جو کنٹینٹ ہے، اس کا جو مواد ہے وہ پبلک کر دے، لوگوں تک پہنچائے، وائڈ پبلسٹی اس کی ہو، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، انگریزی میں، اردو میں، لوکل لینگویجز میں. اچھا، یہ قانون بنا چکنے کے بعد کیوں ہو؟ میرا سوال یہ ہے، یہ پبلسٹی اس ڈرافٹ کی قانون بنانے سے پہلے کتنی ضروری ہے؟ یہ تو ہم سب کو سینیٹر مشتاق صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ چیز پبلک کر دی اور اس پر ایک پبلک ڈیٹ شروع کرائی ہے، ورنہ یہ تو پتہ نہیں کیسے انڈر دا کارپٹ اس کو رکھنا چاہتے تھے. اور اب بھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ منسٹری آف اسلامی نظریاتی کونسل میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو یہ ڈرافٹ نہیں بنایا اور نہ یہ ہماری جانب سے، حالانکہ وہ ہر فورم پر منسٹری آف ہیومن رائٹس کی جانب سے ہی وہ چیز جا رہی ہے. سینیٹر مشتاق صاحب نے وہاں بھی ذکر کیا کہ آپ کو اس کو
ओनरशिप आपकी है और आप इसको अब या तो ओन करें या डिसओन करें, ये दरमियान की से कि आप इधर से चला भी रहे हैं, उधर से जब तनकीद होती है फिर कहते हैं हमने नहीं बनाया। इसी तरह जब आप सेनेट की वेबसाइट देखें, कौमी असम्बली की वेबसाइट देखें, आम तौर पर होता यह है और होना भी ऐसा ही चाहिए, और इसमें सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब और रजा रब्बानी साहब जैसे लोगों ने बड़ा काम किया था कि जो भी बिल इंट्रोड्यूस हो वो जिस स्टेज पर भी हो तो वो कौमी असम्बली की और बिलखुसूस सेनेट की वेबसाइट बहुत अपडेटेड थी, हर चीज़ वहाँ मौजूद होती थी। इस मुसवदे के लिए मैंने कोशिश की लेकिन ये मुसवदा वहाँ भी हमें नहीं मिल रहा था, पुराने वाले मिल जाते हैं, लेकिन अब जो कुछ डिबेट चल रही है कमेटी में उसको इतना खुफिया क्यों रखा जा रहा है? ये बजाते खुद एक इंतहाई अलार्मिंग चीज़ है कि आप कानून साजी करने जा रहे हैं एक 97% मुस्लिम पॉपुलेशन वाले मुल्क में फोर्स कन्वर्जन के इशू पर इतने ह्यू एंड क्राई के साथ, लेकिन वो मुसवदा है क्या वो सबसे आपने छुपा के रखा है। ये अफसोसनाक अम्र है। इसलिए एक तो ये जो मुसवदा है जैसे भी है इसको ज्यादा से ज्यादा अभी से पब्लिसाइज करना चाहिए और लोगों के सामने आना चाहिए कि इसमें क्या कुछ है। अब मैं चंद चीजें इसमें उनकी निशानदेही करना चाहूंगा। इस मुसवदे से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि कोई गोया बहुत ही बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों को जबरन मजबूर किया जा रहा है मजहब तब्दील करने पर, जिसको रोकने के लिए इंतहाई कोई इबरतनाक किस्म की सजा और कोई बहुत ही ऐसी कानून साजी की जरूरत है कि लोगों से सबक सीख लें। लेकिन हमें उमर सिद्दीकी साहब ने और सूफी गुलाम हुसैन साहब ने जिस तरह की तफसील बताई है तो हमें तो उससे ये तासुर मिला है कि ये तो सारी एक अलग ही गेम है और इस तरह की कोई चीज ग्राउंड पर मौजूद ही नहीं है। तो आप आगे जब कानून का मुसवदा देखेंगे आप हैरान होंगे कि उसमें कैसी कैसी बातें की गई हैं। मिसाल के तौर पर अब आइए तारीफात पर चलें। एक तो बालिग की तारीफ यह है कि 18 साल की उम्र। अब बुलूगत की तारीफ पर मुश्ताक साहब ने भी बात की, उस पर मुख्तलिफ पहलुओं से तनकीद की जा सकती है कि बुलूगत के लिए उम्र की लिमिट होनी चाहिए या फिजिकल प्यूबर्टी जैसे फुक़हा किराम का मौक़िफ़ है उसको कानून में गुंजाइश देनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक और पहलू से भी गौर करने की ज़रूरत है, वो ये कि इस कानून की रूह से जब तक कोई शख्स ना हो यानी 18 साल की उम्र तक ना पहुंचे तो उसको अपना मजहब तब्दील करने की इजाजत ही नहीं है। इस वजह से यहाँ बच्चे की और एडल्ट की जो तारीफ है वो अहम हो जाती है कि 18 साल की ये जो कैद है ये कहाँ से आई है, इस पर गौर की जरूरत है। अच्छा, फिर इस लिहाज से भी देखने की जरूरत है कि यहाँ एग्रीव्ड पर्सन और एक्यूज्ड को अलग एग्रीव्ड पर्सन और विक्टिम को अलग अलग डिफाइन किया गया है। यानी एक तो विक्टिम है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसे जबरन मुसलमान किया गया है या जबरन कोई उसके मजहब के बजाय किसी और मजहब को कबूल करने पर उसे मजबूर किया गया है। विक्टिम मींस एनी पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू पोस्ट कन्वर्जन एज डिफाइंड अंडर दिस एक्ट। अच्छा, ये तो विक्टिम हुआ। अब एग्रीव्ड पर्सन कौन है? उसूलन तो वही विक्टिम एग्रीव्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ एग्रीव्ड को बहुत जनरल रखा गया है और उसमें कहा गया है कि एनी पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवर्सली अफेक्टेड बाय एन ऑफेंस ऑफ फोर्स कन्वर्जन। अब वो शख्स जो जबरी तब्दील मजहब से बराह रास्त या बिलवासिता मुतासिर हुआ हो एडवर्सली, यानी उसे नेगेटिव उसका असर उस पर पड़ा हो, तो अब चाहे वो उस मिसाल के तौर पर कोई लड़का या लड़की मुसलमान हो गई है तो चाहे उसका बाप हो, उसकी माँ हो, चाहे उसका कजन हो, चाहे उसका कोई पुरोहित हो, पंडित हो, चाहे कोई उस कम्युनिटी का और फर्द हो, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्टली के बजाय इवन इनडायरेक्टली भी उसको भी शामिल किया गया है, तो कोई भी शख्स आप उसको एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन में ले आएंगे। अच्छा, फिर आगे आइए और कंसेंट की तारीफ अहम है, क्योंकि जब आप इकराह की बात कर रहे थे नदीम साहब, तो यहाँ इन्होंने कंसेंट को भी डिफाइन किया है, कोअर्शन को भी डिफाइन किया है, ड्यूरिस को भी डिफाइन किया है, फोर्स को भी किया है, थ्रेट को भी किया है और क्रिमिनल फोर्स को भी। चलें, क्रिमिनल फोर्स तो पीपीसी में पाकिस्तान पीनल कोड में पहले ही से डिफाइंड है, लेकिन एक एक करके जरा इन बाकी डेफिनेशंस को देख लें। पहले कोअर्शन में आइए। कोअर्शन की तारीफ ये की गई है जबर, कंपल्शन बाय फिजिकल फोर्स और थ्रेट ऑफ फिजिकल फोर्स, यानी
آپ کسی کو جسمانی طور پر یوں کہیں مار پیٹ کی یا قتل یا زخمی کرنے کی دھمکی دیں یا واقعتاً اسے ماریں پیٹیں تو یہ تو کوورشن میں آ جائے گا. اچھا پھر کوورشن کے بعد آپ آئیے ڈیورس پر. تو ڈیورس کو ڈیفائن کیا گیا ہے a threat of harm whether physical, psychological or emotional made to compel a person to do something against his or her will. کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے پر مجبور کرنے کے لیے آپ اس پر دباؤ ڈالتے ہیں, چاہے وہ جسمانی صورت میں ہو, نفسیاتی ہو یا جذباتی ہو. یہاں جذباتی, اس پر بھی ذرا غور کریں. جذباتی دباؤ کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ اسے جذباتی بنائیں ترغیب اور ترہیب کے ذریعے؟ بھائی مولانا طارق جمیل صاحب جس طرح جنت کا ذکر کرتے ہیں, بہت سارے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, تو کیا اس کو بھی آپ ڈیورس میں شامل کریں گے یا وہ انڈیوسمنٹ میں آپ اس کو شامل کریں گے کہ نہیں ترغیب بھی نہیں ہونی چاہیے؟ تو پھر کیا کیا چیزیں اس میں مزید آپ شامل کریں گے؟ آگے آئیے فورس پر. فورس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے پاور, وائلنس اور فزیکل, ایموشنل اور سائیکولوجیکل پریشر ڈائریکٹڈ اگینسٹ اے پرسن اور تھنگ. اب آپ فورس اور ڈیورس کو آپس میں کمپیئر کریں تو صرف الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے بعد دونوں یوں کہیں ایک ہی حقیقت کے لیے دو الگ ڈیفینیشنز دی گئی ہیں. بظاہر غیر ضروری تھی. تھریٹ پر آئی ہے کیونکہ بار بار دھمکی کی بات بھی کی گئی ہے, تو تھریٹ کو انہوں نے ذکر ڈیفائن کیا ہے اس طرح: کمیونیکیٹڈ انٹینٹ ٹو انفلکٹ ہارم اور لاس on another person or on another person's property or relative or a member of their community, especially one that might diminish a person's freedom to act voluntarily or with lawful consent. تو threat کو بھی اس طرح ڈیفائن کیا گیا. پھر آپ consent کی طرف آئیے جو بہت دلچسپ ہے. رضا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ رضا نہیں ہے تو یہ فورس کنورژن ہوگا, تو رضا کی ڈیفینیشن دی گئی ہے: informed and voluntary consent that is given without any coercion, undue influence, fraud or misrepresentation by an adult with full knowledge of the implications of the consent and any alternatives. یہ تعریف انتہائی اہم ہے, اس کے ایک ایک جز پر ٹھہرنے کی ضرورت ہے. کنسنٹ کے بارے میں کہا گیا پہلی بات کہ یہ انفارمڈ کنسنٹ ہو. انفارمڈ کنسنٹ قانون کی اصطلاح میں ہم اس رضامندی کو کہتے ہیں جب مثال کے طور پر ڈاکٹر آپ کو کہے کہ آپ کو ہم سرجری آپ کی کرنا چاہتے ہیں, لیکن سرجری سے پہلے وہ آپ کی کنسنٹ لینا چاہتے ہیں, تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے اور مرض کی نوعیت کیا ہے, شدت کیا ہے, سرجری کے علاوہ کیا کیا الٹرنیٹیوز ہیں, میڈیسنز پر اگر ہم جائیں گے تو اس میں کیا کیا پرابلمز ہوں گی, کیا کیا اس کے فوائد ہوں گے, سرجری اگر کریں گے تو سرجری میں کیا فوائد ہوں گے, کیا نقصانات ہوں گے, اور سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے, اس کے ممکنہ نتائج اور عواقب کیا ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ رضامندی کا اظہار کریں کہ ہاں اب آپ میری سرجری کر سکتے ہیں, اس کو انفارمڈ کنسنٹ کہتے ہیں. اسی طرح وولنٹری کنسنٹ, پھر کوئرشن, انڈیو انفلوئنس, فراڈ, مس ریپرزنٹیشن نہ ہو, اور یہ کنسنٹ دی جائے کسی ایڈلٹ کی جانب سے. ایڈلٹ کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھ لی, 18 سال سے اوپر ہو اس کی عمر. with knowledge of implications, with full knowledge of the implications of the consent and any alternatives. اچھا, میں اس چیز کو ذرا کمپیئر کرنا چاہوں گا ہمارے دستور میں جہاں پارلیمنٹ کی ممبرشپ کے لیے کوالیفیکیشن کا ذکر ہے, اس کے ساتھ میں اس کو کمپیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ آگے اس ایکٹ میں, اس بل میں آگے سیکشن 3 میں تبدیل مذہب کے جواز کے لیے جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے, اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس درخواست دائر کرے گا کہ میں اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہوں. اب سیشن جج اس سے کچھ سوالات کرے گا. ان سوالات میں مثال کے طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ ریزن ٹو کنورٹ ٹو نیو ریلیجن, کہ آپ کس وجہ سے نئے مذہب کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سیشن جج shall ensure that the conversion is not under any duress and not due to any deceit or fraudulent misrepresentation, کہ اس کو دھوکہ نہیں دیا گیا اور وہ یعنی سوچ سمجھ کر مذہب تبدیل کر رہا ہے. اب اس کو آپ ذرا کمپیئر کریں آرٹیکل 62(1)(e) آف دا کانسٹیٹیوشن کے پاس. کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 62 ہے اس کا سب آرٹیکل 1 اس کی کلوز E کا کہنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی ممبرشپ کے لیے
इसी तरह सूबाई असम्बलियों के लिए भी जो क्वालिफिकेशन है उसमें एक शर्त यह है कि वो जो बंदा हो उसको तीन शराइत हैं उसके लिए इस्लाम के हवाले से। एक है एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स, इस्लामी तालीमात का काफ़ी इल्म। अच्छा, दूसरी बात है कि वो फ़राइज़ की अदायगी करता हो, और तीसरी बात यह है कि वो कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करता हो। ये तीन शराइत कॉन्स्टिट्यूशन ने रखे हैं उस शख्स के लिए जो कौमी असम्बली का या सेनेट का या सूबाई असम्बली का मेंबर बनता है। उसमें पहली शर्त यह है कि उसको इस्लामी तालीमात का काफ़ी इल्म हो। लेकिन हम देखते हैं कि जब इलेक्शन के वक्त कागजात नामजदगी जमा कराए जाते हैं, फिर उनकी स्क्रूटनी कराई जाती है, तो हमारे जज साहिबान किस तरह के सवालात करते हैं और इस्लामी तालीमात का काफ़ी इल्म वो कैसे जांचते हैं। वो यही पूछते हैं ना, दुआए कुनूत आती है कि नहीं आती, ये ज़रा पढ़ के सुनाए, तीसरा कलमा पढ़ के सुनाए वगैरह। भाई ये क्या बात हुई? जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है कि उसके पास काफ़ी इल्म हो इस्लामी तालीमात का, वहाँ तो आप इस तरह मजाक उड़ाते हैं, दुआए कुनूत का पूछ कर, तीसरे कलमे का पूछ कर, काफ़ी इल्म इस तरह पूछा जाता है। लेकिन जहाँ एक आम आदमी किसी और मजहब से इस्लाम के दायरे में आ रहा है, तो वहाँ आप उसके लिए शराइत लगा रहे हैं कि नहीं भाई, पहले सेशन जज आपसे इतने सवालात करेगा, फिर वो ये करेगा, फिर वो करेगा, उसके बाद ही हम मानेंगे कि हाँ ठीक है अब तुम मजहब तब्दील कर सकते हो। अच्छा, इस सेक्शन 3 में ये बात भी काबिल गौर है कि यहाँ ये जो सारी कार्रवाई है ना, ये सारी रखी गई है उस नॉन मुस्लिम के लिए जो मजहब तब्दील करना चाहता है। अगर कोई नॉन मुस्लिम मजहब तब्दील करना चाहता है तो उसको ये सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सवाल ये है कि यहाँ नॉन मुस्लिम का क्यों जिक्र किया गया? तो चलें इस सवाल को एक और एंगल से देखें, यहाँ मुसलमान का क्यों नहीं जिक्र किया गया? अगर मुसलमान मजहब तब्दील करना चाहे, आप कहेंगे नहीं भाई वो तो मुर्तद हो जाता है, तो भाई मुर्तद की सजा पाकिस्तान में कहाँ है दूसरी जानिब? तो आप ये भी कहते हैं। चलिए सजा की बात एक तरफ रखें, लेकिन जरा इसके नतीजे पर गौर करें कि अगर कोई मुसलमान खुदा न ख्वास्ता अपना मजहब छोड़कर इस्लाम छोड़कर काफिर होता है, मुर्तद होता है, तो उसको सेशन जज से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, उसको कन्वर्जन के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉन मुस्लिम अगर मजहब तब्दील करना चाहता है, ईसाई बनता है, हिंदू बनता है, हिंदू है वो ईसाई बन जाता है, ईसाई है वो हिंदू बन जाता है, या दोनों में से वो कोई मुसलमान बनता है, वहां आप कहते हैं नहीं उसे सर्टिफिकेट चाहिए। तो या तो आप चूंकि सेक्युलर और नॉन रिलीजियस पर्सपेक्टिव से और सिर्फ फोर्स को मद्देनजर रखकर बात करते हैं, तो फिर तो सबके लिए रखिए ताकि हमें मालूम हो कि आप सबको एक ही नजर से देखते हैं। या जब आप मुसलमान को मुर्तद होने के लिए सर्टिफिकेट की पाबंदी से आज़ाद करते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम को मुसलमान होने के लिए सर्टिफिकेट का पाबंद करते हैं, तो फिर ये एक पैमाना नहीं हुआ। अच्छा, अहम बात यह है कि यहाँ सेक्शन 3 में तो ये कहा गया है कि बंदा अज खुद आकर वो दरख्वास्त दे रहा है कि मुझे मैं मुसलमान होता हूँ या मैं अपना मजहब तब्दील कर रहा हूँ, तो मुझे सर्टिफिकेट दें। इसके बावजूद यहाँ तरीक़ेकार ये रखा गया 7 दिनों के अंदर सेशन जज साहब उसको तारीख देंगे। फिर ये भी मुमकिन है कि सेशन जज साहब उसको 90 दिन सोचने का मौका दें और उसे दूसरे मज़ाहिब के मुताले का मौका भी फराहम करे। भाई अगर वो पहले से आकर कह रहा है कि मैं अपना मजहब तब्दील कर रहा हूँ, तो फिर आपको इस फिक्र में पड़ने की क्या जरूरत है? आप ज्यादा से ज्यादा ये चेक कर सकते हैं कि उस पर कोई जबर वगैरह तो नहीं है। यहाँ तक तो चले बात काबिल और भी होती, लेकिन ये कहना कि नहीं 90 दिन तक आप सोचें, अपने मजहब का और इस मजहब का मुतालिया भी करें, मुझे वजह भी बताएं कि आप वो छोड़कर इधर क्यों आ रहे हैं। तो और वो जो अभी उमैर सिद्दीकी साहब बता रहे थे कि अगर कोई मुसलमान होना चाहता है और आप उसे कहें कि नहीं मुसलमान ना हो, अभी सोचो, तो ये तो गोया आप उसे कुफ्र पर बाकी रहने की तलकीन कर रहे हैं। ये तो आप गोया उसके कुफ्र पर राजी हैं, और कुफ्र पर राजी होना भी तो कुफ्र है। तो ये किस तरह आप कर रहे हैं? बल्कि इससे भी आगे बढ़कर इस मामले का एक और पहलू है जो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 में ये बात कही गई है कि कब से उसे उसकी कन्वर्जन एक्सेप्ट होगी। कहा यह गया है कि उसकी कन्वर्जन उस तारीख से मानी जाएगी जिस तारीख से सेशन जज उसे सर्टिफिकेट देगा। अब जरा इसके नताइज पर गौर करें कि अगर कोई शख्स मुसलमान हुआ,
पहले उसे सेशन जज के पास आकर दरखास्त जमा करानी होगी। सेशन जज साहब उसे 7 दिनों के अंदर सुनेंगे। चलें 7वें दिन उन्होंने सुन लिया, फिर सुनने के बाद कहा कि यार आप 3 महीने तक सोचें, तो 3 महीने बाद भी वो फिर आता है, वो फिर आप उसे सर्टिफिकेट देते हैं, चले आप मुसलमान हो गए। सवाल ये है और वो मुसलमान हुई है तो उसको तो फौरी तौर पर, अगर वो शादीशुदा है तो अब उसके शोहर से उसे अलग करना चाहिए, क्योंकि करीम सरीह अल्फाज हैं, ना वो काफिर इन मुसलमान औरतों के लिए हाल है, ना या मुसलमान औरतें उन काफिरों के लिए हलाल हैं। अच्छा, इसी तरह अगर खुदा न ख्वास्ता इस दौरान में इस बंदे की मौत वाक़ हो जाए तो क्या उसका जनाजा पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ये उसका हक है या नहीं है? अगर वो उसकी मौत वाक़ हो जाए तो उसकी विरासत का क्या होगा? मुसलमान की विरासत गैर मुस्लिम को तो नहीं मिल सकती, ना ही किसी गैर मुस्लिम की विरासत मुसलमान को मिल सकती है। लेकिन आप कहते हैं वो भले अप्रैल में मुसलमान हुआ हो, सेशन कोर्ट ने अगस्त में सर्टिफिकेट दिया है तो हम उसे अगस्त से ही मुसलमान मानेंगे। उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आप कैसे उनको डिले कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ सेक्शन 3 में तो ये कहा गया है कि सेशन जज में अवार्ड, यानी यहाँ तो वो सेशन जज चाहे तो दे 90 दिन की उसको कूलिंग ऑफ पीरियड या ना दे। लेकिन आगे सेक्शन 13 में जहाँ ये जिक्र है कि किसी बंदे के मुतालिक सेशन जज के पास शिकायत आ जाए कि उसे जबरी तौर पर मुसलमान बना दिया गया है या उस किसी और मजहब पर मजबूर किया गया है, वहां तो ये करार दिया गया है कि सेशन जज शल, वहां तो सेशन जज पर लाजिम है कि वो 90 दिन की मोहलत उसे दे। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि वहां अल्फाज ये भी हैं कि एलिजिड फोर्स कन्वर्जन, यानी मुबैना जबरी तब्दीली। अभी ये साबित नहीं हुआ अदालत में कि ये जबरी तब्दीली है या नहीं है। इल्जाम है कि मिस्टर ए को जबरन तब्दील मजहब उसकी कराई गई है, तो सेशन जज पर लाजिम हो गया है कि वो उसे 90 दिन की मोहलत दे। तो ये अजीब किस्म की एनॉमली इन्होंने पैदा की है। अच्छा, यहाँ मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि इस मैं जी डॉक्टर मुश्ताक के सारे जो उन्होंने शेयर किए अपने आइडियाज लीगल एस्पेक्ट से, मैं उनको इंडोर्स करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा फील्ड जो है उससे थोड़ा सा उसको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा कि दरअसल ये देखना बहुत ज़रूरी है कि नीचे कन्वर्जन्स हो किस नोयत की रही हैं। ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहम मेरे हिसाब से समझना ये है कि कन्वर्जन्स हो रही हैं तो किस किस्म की हो रही हैं, और इवन लीगल एस्पेक्ट से ये समझना बड़ा ज़रूरी है उसको, क्योंकि मैंने जो इंटरव्यूज़ किए हैं उसमें से बहुत सारों ने ये कहा है कि वो पहले से इंस्पायर्ड थे इस्लाम से और छुप छुप के नमाज पढ़ते थे, अपने घरों में भी छुप छुप के नमाज पढ़ते थे, छुप छुप के कुरान पढ़ते थे। अगर आप उनको 90 दिन की मोहलत देते हैं, यानी कि आप उनकी बातों को पब्लिक कर देते हैं जो छुप छुप के नमाज पढ़े अपनी फैमिली में, तो फैमिलीज उनको फिर प्रेशर नहीं करेंगी, कोर्स नहीं करेंगी, फोर्स नहीं करेंगी क्या? तो आप यानी कि किस किस्म का लॉजिक है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। दूसरा, ये जो मास कन्वर्जन है, फैमिलीज पूरी की पूरी जो कन्वर्ट होती हैं, जैसे मैंने बताया कि दे आर प्री डिस्पोज्ड टू इस्लाम, they are inculturated, they have assimilated many rituals of Islam। वो पहले से ही डिसाइड कर चुकी होती हैं, महीनों पहले, कभी किसी बहुत सारी कंडीशन में सालों पहले वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमें मुसलमान होना है। दूसरा ये कि ये अस्यूम करना कि जो मुसलमान नहीं वो लाजमन हिंदू होगा, ये इट इज अ बिग मिसकॉन्सेप्शन, मिसपरसेप्शन। वहां पे मैंने बहुत सारों से इंटरव्यू किए, खासतौर पे जोगी और सामी कम्युनिटी के, और भील जो सिंधी भील थे, तो उन्होंने कहा कि हम ला मजहब हैं, यानी कि हमारा कोई दीन नहीं। क्या आप उनको 90 दिन तक मोहलत देकर उनको कहेंगे कि 90 दिन तक गीता पढ़ें? जिन्होंने गीता देखी भी नहीं, गीता सुनी भी नहीं, तो आप उनको जबरदस्ती गीता पढ़ाएंगे क्या? तो ये है। और उसके अलावा हिंदू अपर कास्ट में भी सारे गीता नहीं पढ़ते, हर किसी का अपना अपना होली बुक है। तो ये बड़ा का पूरा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इवन एज फार एज जो हिंदू जिनको हम कहते हैं हिंदू कम्युनिटीज, उनका अपना अपना हर किसी का मजहब, किसी का है किसी का नहीं है। मैनी हैव अनडिफाइंड रिलीजन्स। तो ये चीजें जहन में रखने की जरूरत है जब कानून साजी आप करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी भी, और अभी अगरचे डॉक्टर मुश्ताक साहब ने ज्वाइन कर लिया है,
لیکن کیا ہم ابھی کنکلوژن کی طرف جائیں یا سر کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ ایسا ہے ڈاکٹر مشتاق صاحب جو آپ ابھی شیئر کرنا چاہیں گے؟ میں بس ایک دو باتیں صرف جلدی سے عرض کروں. ایک یہ کہ جو بچے کے متعلق بات ہے نا, بچے کے اسلام کے متعلق, دیکھیں اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے کہ بچہ جب 7 سال کی عمر سے اوپر ہو جائے اس کو ہم سبھی ممیز کہتے ہیں, یعنی وہ بچہ جو برے بھلے کی اب پہچان کر سکتا ہے. آپ بچے کو بیچتے ہیں, وہ دکان سے سودا بھی لے آتا ہے, اپنے لیے ٹافی بھی خرید لیتا ہے. اچھا, تو کہا یہ کہتے ہیں کہ اس کے ٹرانزیکشنز 3 طرح کے ہیں. ایک یہ جو اس کے لیے پیورلی ہارمفل ہیں, مثال کے طور پر وہ کسی کو قرض دے تو یہ ٹرانزیکشن ناجائز ہے. اسی طرح وہ کسی کو گفٹ کرے, فقہا کہتے ہیں بچہ کسی کو گفٹ نہیں کر سکتا. لیکن وہ ٹرانزیکشن جو اس کے لیے پیورلی بینیفیشل ہیں, کہ کسی نے اس کو گفٹ کر دیا, وہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا, اس کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا, وہ کر سکتا ہے. اچھا, تو اس کی اجازت اسے ہے. اور اسی طرح کچھ وہ ٹرانزیکشن ہوتے ہیں جن میں ہارم اور بینیفٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے, امکان ہوتا ہے, جیسے کوئی خرید و فروخت, تو وہ یہ کام کر سکتا ہے اگر اس کا گارڈین اسے الاؤ کرے. اچھا, اب ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کسی بندے کا اسلام قبول کرنا یہ اس کے لیے ہارمفل ہے, بینیفیشل ہے, یا اس میں ہارم اور بینیفٹ دونوں کا نقصان ہے؟ بھائی میں مسلمان ہوں, بحیثیت مسلمان میرا عقیدہ ہے کہ اسلام میں سب کا فائدہ ہے, اسلام ہی سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اس وجہ سے اگر کوئی 7 سال سے اوپر کا بچہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, تو اس کی قبولیت پر کوئی سوال نہیں اٹھتا, یہ اس کے لیے بینیفیشل ہے, یہی ہمارا عقیدہ ہے. اور ایک آخری بات یہ کہ یہ جو اس قانون میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیر ضروری ہیں. میں اشارہ کرنا چاہوں گا سیکشن 498B کی طرف جو پاکستان پینل کوڈ میں ہے. 2011 میں پاکستان پینل کوڈ میں ان دفعات کا اضافہ کیا گیا کہ جبری شادی ناجائز ہے, اور پھر 2017 میں اس میں مزید یہ اضافہ کیا گیا کہ جبری شادی اگر کیا ہے کسی کو نان مسلم وومن کے ساتھ کی جائے اور اس کو شادی پر مجبور کیا جائے تو اس کی سزا 7 سال کے بجائے 10 سال ہو. عام طور پر اس کی سزا 7 سال ہے, لیکن اگر کسی غیر مسلم خاتون کو جبرن شادی پر مجبور کیا جائے تو وہ 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. بھائی ان چیزوں کی موجودگی میں پھر آپ کو اس نئے قانون کی ضرورت کیا ہے؟ بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. بلا تاخیر سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب, سر اختتامی کلمات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک دفعہ پھر شیبانی فاؤنڈیشن کا, تمام منتظمین کا اور تمام شرکاء کا مشکور ہوں. ایک بہت ہی اچھی علمی اور مستند تحقیق کے ساتھ اعداد و شمار سے بھرپور گفتگو اور پریزنٹیشن ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملی, جس پہ شیبانی فاؤنڈیشن, ان کے منتظمین اور بالخصوص ہمارے جو محققین ہیں, ریسرچرز ہیں, وہ داد کے بھی مستحق ہیں, اور ہم سب ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر کی دعائیں بھی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مباحثے سے خود میرے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا, اور بہت سے ایسے اسپیکٹس اور بہت سے ایسے پہلو سامنے آ گئے جو اس سے پہلے میری علم میں نہیں تھے, میرے دائرے معلومات کے اندر نہیں تھے. اور خود 4 تاریخ کو جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہے, پارلیمانی کمیٹی کا, اس میں مجھے اپنے کیس کو پریزنٹ کرنے میں بہت زیادہ معاون اور سپورٹیو ثابت ہوگا آج کا یہ مباحثہ. میں ایک تو اس حوالے سے مجھے بڑی تشویش ہے. میرا نہیں خیال تھا کہ یہ حکومت اتنی بولڈ اسٹیپ لے گی کہ یہ اس مسودے کو ٹیبل کر لے گی, لیکن اس کو ٹیبل کر دیا گیا ہے. اور اس حالت میں کہ جس میں ہمارے عمیر صاحب نے, ڈاکٹر مشتاق صاحب نے, پھر جس طرح صوفی غلام حسین صاحب نے جس طرح اس کے مختلف اسپیکٹس کے اوپر بات کر لی, اور اس میں جو خرابیاں ہیں, یعنی میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ ابھی اس مباحثے کے دوران میں نے اس کی اردو کاپی منگوائی, تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ اس کی اردو کاپی میں انگریزی سے زیادہ غلطیاں ہیں. مثلا اس کا جو آپ صرف میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, یہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے نادانستہ طور پر کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ غلطیاں دانستہ طور پر ان لوگوں نے اردو کی کاپی میں کی ہے, تاکہ جو لوگ انگریزی نہیں سمجھ رہے ان کو مغالطہ ہو اور وہ صحیح معلومات ان تک نہ پہنچے. مثلا یہ جو کلاس 3 ہے,
क्लास 3 के अंदर लिखा गया है, any non-Muslim who is not a child and is able and willing to convert to another religion shall apply for a conversion certificate. इसका तर्जुमा किया गया है, यह तर्जुमा जरा सुन ले। कोई भी गैर मुस्लिम जो बालिग नहीं है, यहां लिखना चाहिए था जो नाबालिग नहीं है, उसके बजाय लिखा गया है जो बालिग नहीं है, और कोई दूसरा मजहब तब्दील करना चाहता है तो उस इलाके के एडिशनल सेशन जज को तब्दीली के लिए सर्टिफिकेट देगा। जब वो बालिग नहीं है तो बालिग के ऊपर तो आपने, नाबालिग के ऊपर तो आपने असल में पहले ही से पाबंदी लगा दी है। यानी यहां आपने तर्जुमा किया है नॉट अ चाइल्ड का, कि वो बच्चा नहीं है, यानी वो नाबालिग नहीं है, उसका तर्जुमा किया जो बालिग नहीं है। तो ये मैं नहीं समझता कि ये चीजें इस तरह जो हैं वो नजरअंदाज कर दी जाए। मुझे खुद इस पे तशवीश है, मेरा नहीं ख्याल था कि ये लोग इसको टेबल कर लेंगे, लेकिन इसको टेबल कर लिया गया है। बहरहाल अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, सबको जहां जहां पे भी वो हैं अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। हम मुकल्लिफ हैं अपनी जिम्मेदारियों की हद तक, और अल्लाह के हुजूर जवाबदेह हैं अपनी इस्तिताअत की हद तक। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इसका फायदा होगा, और मैं आइंदा के लिए भी इस तरह के अहम मौज़ूआत के ऊपर जो खुसूसन लेजिस्लेशन गुज़िश्ता 3 साल में हुई है, मैं समझता हूँ शेबानी फाउंडेशन इस तरह के वेबिनार्स और मुबाहिसे इसके ऊपर अरेंज करे, एक एक कानून को लेके, ताकि आवाम को पता चले कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। और इस हवाले से मैं ये भी दरख्वास्त करूंगा कि आज की इस डिस्कशंस को अगर बुलेट पॉइंट्स में लाया जाए और उसको तमाम शुरका को दिया जाए, तो ये मैसेज को प्रोपेगेट करने में, आवाम को आगाही और शऊर देने में बड़ी माविन साबित होगी। एक दफा फिर सबका बहुत शुक्रिया और ढेर सारा जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक साहब, डॉक्टर उमैर सिद्दीकी साहब, सूफी गुलाम हुसैन साहब, शेबानी फाउंडेशन के मुराद अली साहब और दीगर जितने भी शुरका हैं। हमारा ख्याल ये था कि हम इसके अंदर कुछ सवालात भी लेंगे, लेकिन आपके सामने है कि हमें उसके लिए मौका नहीं मिला, और अभी भी बहुत सी बातें अनकही मौजूद हैं। कुछ रिसोर्सेज हैं जो हमने चैट के अंदर शेयर कर दिए हैं, जो रिपोर्ट्स हैं और इस हवाले से जो अब तक आ चुकी हैं वो भी हैं। उमैर सिद्दीकी साहब का जो पेज है उसका भी, और IPS के जो रिसोर्सेज हैं वो भी हमने शेयर कर दिए हैं इसके अंदर। और तवक्को है कि शेबानी फाउंडेशन जो है वो इस बहस के अंदर, जैसे डॉक्टर सेनेटर साहब ने जिक्र किया, इसके निकात बना के भी आम करेंगे। आप सबके लिए दुआ, और हम सब के लिए ये दुआ कि अल्लाह ताला हमें और हमारी कौम को बेहतर फैसलों की तरफ हमारी रहनुमाई करें। हम इस सेशन को सबके शुक्रिया के साथ अब ख़त्म कर रहे हैं।